کبھی سوچا ہے کہ ایک چمچماتی ہوئی مہنگی فراری اور ایک زیادہ کیلوریز والے ڈبل چیز برگر میں آخر کیا چیز کامن ہو سکتی ہے؟ ظاہری طور پر تو دور دور تک کوئی کنیکشن نظر نہیں آتا. ایک لگژری گاڑی ہے اور دوسرا فاسٹ فوڈ. بالکل، لیکن اگر میں کہوں کہ ان دونوں چیزوں کو خریدنے کے پیچھے ہمارے دماغ کا لاکھوں سال پرانا سروائیول سافٹ ویئر چل رہا ہے تو واقعی تھوڑی حیرت ہوگی سننے والوں کو. ہاں، اور یہی ہمارا آج کا موضوع ہے. تو آئیے یوٹیوب چینل ڈیپ ایکسپرٹ ریویوز کے اس نئے اور تفصیلی جائزے میں آگے بڑھتے ہیں. یہاں ہم کتابوں اور تحقیق کے ان پہلوؤں پر گہرا تجزیہ کرتے ہیں جو عام طور پر چھپے رہ جاتے ہیں. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم اس گہرے تجزیے میں مزید اتریں، ایک ضروری اعلان کرنا لازمی ہے. سننے والوں کو ہم واضح طور پر بتاتے چلیں کہ یہ آڈیوز AI یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے بنائے گئے ہیں. صحیح بات ہے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ جنس یا تلفظ کی آوازوں میں کہیں کوئی مائنر غلطیاں محسوس ہوں. یہ آڈیوز صرف اور صرف تعلیمی مقاصد کے لیے تیار کیے گئے ہیں تاکہ نالج کو آسان انداز میں پھیلایا جا سکے. زبردست. یہ وضاحت واقعی اہم تھی. تو واپس آتے ہیں اپنے سوال پر، وہ فراری اور برگر والا. آج ہم جس تحقیق کو کھولنے والے ہیں وہ ڈاکٹر گیڈ سعد کی انتہائی مشہور کتاب ہے دی کنزیومنگ انسٹنکٹ. اور ڈاکٹر سعد ایوولوشنری سائیکالوجی اور مارکیٹنگ کے بہت بڑے ماہر ہیں. ان کا کام بنیادی طور پر اس بات پر فوکس کرتا ہے کہ انسانی خریداری یا پسند صرف اشتہارات کا نتیجہ نہیں ہوتی. یعنی صرف ماڈرن مارکیٹنگ نہیں ہے اس کے پیچھے. ایگزیکٹلی. اس کتاب کا مشن ہی یہی ہے کہ یہ بتایا جائے کہ ہم صرف اس لیے چیزیں نہیں خریدتے کیونکہ کسی کمپنی نے ایک بہت کیچی ایڈ کیمپین چلایا ہے. اس کے پیچھے لاکھوں سال کی ایوولوشن یعنی ارتقاء کا مکمل ہاتھ ہے. مطلب ممالب دماغ آج کے شاپنگ مالز یا انٹرنیٹ کے حساب سے نہیں بلکہ وائلڈ ماحول کے حساب سے ڈیزائن ہوا ہے. بالکل. مشہور فلسفہ رینے دیکارت کا ایک قول ہے نا، میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں. لیکن اس کتاب کو پڑھنے کے بعد لگتا ہے اس قول کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہاں، میں تو کہوں گی اسے ہونا چاہیے میں کنزیوم کرتی ہوں اس لیے میں ہوں. ہماری زندگی کا شاید ہی کوئی لمحہ ہو جب ہم کچھ نہ کچھ کنزیوم نہ کر رہے ہوں. صحیح بات ہے، چاہے کھانا ہو یا انٹرٹینمنٹ. تو اس کتاب کے مطابق انسان آخر چیزیں کیوں خریدتا ہے؟ ڈاکٹر سعد نے اسے 4 بنیادی ڈرائیوز میں تقسیم کیا ہے جنہیں وہ 4 ڈارونین ڈرائیوز کہتے ہیں. اگر میں انہیں تھوڑا سمپلیفائی کروں تو یہ وہ 4 بنیادی ضرورتیں ہیں جو ہماری بقا یعنی سروائیول کے لیے لازمی ہیں، رائٹ؟ ہاں. ان میں سب سے پہلا ڈرائیو ہے بقا. جب ہم زیادہ کیلوریز والا کھانا کھاتے ہیں تو یہ ہمارے زندہ رہنے کی قدیم فطرت ہے. اور دوسرا ڈرائیو ہے تولید یعنی ریپروڈکشن، اپنی نسل آگے بڑھانا. اچھا، یہاں وہ فراری والی مثال آتی ہے نا؟ بالکل. لوگ مہنگی گاڑیاں کیوں خریدتے ہیں؟ یہ اصل میں میٹنگ ارینا میں اپنا سٹیٹس دکھانے کا ایک طریقہ ہے. ارتقاء کی زبان میں یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے ایک مور اپنے خوبصورت پر پھیلاتا ہے. اوہ واو! یعنی مور کے پر جتنے بڑے اور چمکدار ہوں گے وہ اتنا ہی دوسروں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اس کے پاس وسائل ہیں. ایگزیکٹلی. اس کی جینیٹکس بہت سٹرونگ ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے ٹریفک میں فراری چلانے کی، لیکن سگنل ہے کہ میں افورڈ کر سکتا ہوں. اور باقی 2 ڈرائیوز بھی اتنی انٹرسٹنگ ہیں. تیسرا ہے کن سلیکشن، رشتہ داری کا خیال رکھنا. ہاں، جب ہم اپنے بھتیجے یا بھانجے کے لیے کوئی مہنگا تحفہ خریدتے ہیں تو شعوری طور پر ہم بس پیار دکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ایوولوشنری لیول پر ہم اپنی ہی بلڈ لائن کو آگے بڑھانے والے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. یہ تو بہت ڈیپ بات ہے. اور چوتھا ڈرائیو؟ چوتھا ہے ریسیپروسٹی، آپس میں تبادلہ یا ہم آہنگی. انسان ایک سوشل اینیمل ہے اور اکیلے زندہ رہنا قدیم زمانے میں ناممکن تھا. تو دوستوں کے لیے بیچلر پارٹی آرگنائز کرنا یا تحفے دینا، یہ سب آپس کا لین دین بقا کے لیے ضروری ہے. ہم ان لوگوں کے ساتھ الائنسز بناتے ہیں جو مصیبت میں ہمارے کام آ سکیں. صحیح پکڑا آپ نے. لیکن دیکھیں، اس سب پر ایک بہت کامن کاؤنٹر آرگیومنٹ بھی تو آتا ہے. اگر میں آج ایک فاسٹ فوڈ ریسٹورانٹ میں جا کر برگر کھاتی ہوں تو میں یہ تھوڑی سوچ رہی ہوتی ہوں کہ مجھے جنگل میں زندہ رہنا ہے. بالکل عام انسان یہی سوچتا ہے.
میں تو بس اس لیے کھا رہی ہوں کیونکہ مجھے بھوک لگ رہی ہے اور اس برگر کا ذائقہ اچھا ہے۔ یہاں پر کتاب میں پروکسیمٹ اور الٹیمیٹ کازز کا جو فرق بتایا گیا ہے وہ بہت اہم ہے۔ یہ فرق سمجھنا واقعی اس پوری ڈیبیٹ کی چابی ہے۔ پروکسیمٹ وجہ وہ ہوتی ہے جو فوری طور پر نظر آتی ہے، جیسے برگر کھانے کی پروکسیمٹ وجہ ہے بھوک لگنا اور ٹیسٹ بڈز کو مزہ آنا۔ ہاں، لیکن الٹیمیٹ وجہ ہمیشہ یہ سوال اٹھاتی ہے کہ آخر کیوں بھوک لگنے پر ہمیں ہائی کیلری چکنائی والا برگر ہی کیوں اچھا لگتا ہے؟ ابلی ہوئی سبزیاں کھا کر بھی تو پیٹ بھر سکتا ہے نا؟ اچھا، الٹیمیٹ وجہ اس کی قدیم زمانے کی کیلوریز کی کمی ہے۔ ایگزیکٹلی قدیم زمانے میں کیلوریز بہت مشکل سے ملتی تھیں۔ جس اینسیسٹر نے ہائی کیلری کھانا پسند کیا اس نے زیادہ فیٹ سٹور کیا اور وہ قحط کے وقت زندہ رہا۔ جس نے گھاس پھوس پسند کی وہ شاید اگلے قحط میں سروائیو نہیں کر سکا۔ یہ تو بہت لاجیکل ہے۔ ایک اور بہترین مثال جو کتاب میں دی گئی ہے وہ ہے دوران حمل متلی یعنی پریگننسی سکنس۔ عام طور پر ڈاکٹر اسے ہارمونز کا فوری نتیجہ بتاتے ہیں۔ ہاں، وہ اس کی پروکسیمٹ وجہ ہوتی ہے۔ اور ڈاکٹر دوائی بھی دے دیتے ہیں اسے روکنے کے لیے، لیکن ایوولوشنری سائیکالوجی اسے بالکل نئے اینگل سے دیکھتی ہے۔ صحیح پوائنٹ اٹھایا آپ نے۔ ایوولوشنری اینگل سے یہ متلی کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ ماں اور بچے کو فوڈ پیتھوجنز یعنی کھانے میں موجود خطرناک جراثیموں سے بچانے کا نظام ہے۔ خاص طور پر پہلے ٹرائیمیسٹر میں جب بچے کے اعضا بن رہے ہوتے ہیں جسے آرگنوجینیسس کہتے ہیں، رائٹ؟ بالکل، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب فیٹس سب سے زیادہ حساس ہوتا ہے۔ ایک معمولی سا بیکٹیریا بھی اس کی نشوونما کو روک سکتا ہے، تو ماں کی باڈی ایک ایکسٹریم ڈیفنس موڈ میں چلی جاتی ہے۔ اس لیے کسی بھی ایسی چیز سے گھن آنے لگتی ہے جس میں رسک ہو، جیسے گوشت یا تیز مسالے۔ واقعی امیزنگ ہے ہماری باڈی کتنی سمارٹ ہے۔ لیکن جب بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں تو ایک صدیوں پرانی بحث سامنے آ جاتی ہے، نیچر ورسز نرچر کی۔ ہاں، وہ بلینک سلیٹ والی بحث۔ یعنی کیا ہماری فطرت پیدائشی ہے یا ہمارا ماحول ہمیں ویسا بناتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے مجھے کتاب کی وہ کیک بنانے والی مثال بہت مفید لگی۔ وہ انالوجی بہت زبردست ہے، ذرا شیئر کریں۔ فرض کریں ہمیں کیک بنا رہے ہیں، ہم اس میں انڈے، چینی، آٹا، بٹر سب ڈالتے ہیں، پھر اوون میں بیک ہونے رکھ دیتے ہیں۔ جب کیک تیار ہو جاتا ہے تو کیا ہم اس میں سے انڈے اور چینی کو الگ کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، وہ سب آپس میں کمپلیٹلی فیوز ہو چکے ہوتے ہیں۔ صحیح کہا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حصہ 100% آٹے کا ہے اور یہ چینی کا۔ نرچر اور نیچر کا بھی یہی حساب ہے، انہیں الگ کرنا ناممکن ہے۔ اور ماحول اس پر لکھتا ہے وہ بائیولوجی کو کمپلیٹلی اگنور کر رہے ہیں۔ ہماری بائیولوجی اور ماحول مل کر کام کرتے ہیں۔ اور سائنس میں ایپی جینیٹکس اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ بالکل، ایپی جینیٹکس بتاتی ہے کہ ہمارا ماحول ہمارے ڈی این اے کے اندر موجود جینز کو آن یا آف کر سکتا ہے۔ یعنی ریسیپی وہی پرانی بائیولوجی ہے، لیکن اوون کا ٹیمپریچر یعنی ماحول طے کرے گا کہ کیک کیسا بنے گا۔ تو چلیے، اب جب ہم نے یہ اسٹیبلش کر لیا ہے کہ ہماری بائیولوجی ہمارے فیصلوں پر کتنا اثر ڈالتی ہے، تو کھانے کی طرف واپس آتے ہیں۔ سروائیول کا سب سے بڑا حصہ۔ ہاں، کھانا ڈھونڈنا تو سب سے بنیادی ضرورت رہی ہے۔ آخر ہمارا دماغ کھانے کے معاملے میں فیصلہ کرتا کیسے ہے؟ کتاب میں فاسٹ فوڈ چینز کی پوری دنیا میں مقبولیت کا ذکر ہے۔ ہر کلچر میں یہ فاسٹ فوڈ کیوں چل رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ تھرفٹی جینو ٹائپ میں چھپی ہے۔ تھرفٹیا مطلب ہے بچت کرنے والا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، قدیم زمانے میں کھانے کی کمی رہتی تھی۔ انسان کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ اگلا شکار کب ملے گا۔ ایگزیکٹلی، تو ہمارے جسم نے یہ صلاحیت پیدا کی کہ جب بھی بہت سارا کھانا ملے، خاص طور پر فیٹس اور شوگرز، تو اسے فوراً کھا لو اور چربی کی صورت میں جمع کر لو۔ آج جب ہر نکڑ پر فاسٹ فوڈ ہے تو ہمارا دماغ ابھی بھی وہی پرانے سگنلز بھیج رہا ہے کہ کھاؤ اور جمع کرو۔ صحیح، یہ فاسٹ فوڈ چینز صرف ہماری اسی فطری طلب کو سیٹسفائی کر رہی ہیں۔ ہم فزیکلی تو ماڈرن شہروں میں ہیں، لیکن مینٹلی پتھر کے زمانے کا سافٹ ویئر چل رہا ہے۔ اور صرف فاسٹ فوڈ نہیں، دنیا بھر میں جو مختلف ذائقے ہیں وہ بھی اسی ایوولوشنری پروسیس کا حصہ ہیں جسے ڈاروینین گیسٹرونومی کہا گیا ہے۔ ایک حیران کن ڈیٹیل مجھے مسالوں یعنی سپائسز کے استعمال کی لگی۔
ہاں، مسالوں کا استعمال بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ مسالے صرف ذائقے کے لیے ہوتے ہیں، یا کسی کلچر کی پہچان ہوتے ہیں؟ لیکن ریسرچرز نے جب ہزاروں ریسیپیز کا ڈیٹا جمع کیا تو انہوں نے ایک پیٹرن نوٹس کیا۔ جو علاقے ایکویٹر کے قریب ہیں، جہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے، وہ مثلاً انڈیا یا میکسیکو، وہاں مسالے بہت تیز استعمال ہوتے ہیں۔ اور ٹھنڈے علاقوں میں جیسے ناروے میں مسالے نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ اینٹی مائکروبیل ہائپوتھیسس ہے۔ گرم علاقوں میں فوڈ پیتھوجنز تیزی سے پھیلتے ہیں، خاص طور پر گوشت میں۔ مسالے اصل میں ان بیکٹیریا کو مارنے کا کام کرتے ہیں۔ واؤ! یعنی جو چیز ہمیں صرف رواج لگتی تھی وہ دراصل فوڈ پوائزننگ سے بچنے کا فطری طریقہ ہے؟ بالکل، بقائے کا طریقہ ہے۔ اوکے، یہاں میں ایک چھوٹا سا سوال اٹھانا چاہوں گی۔ اگر ہمارا دماغ صرف کیلوریز اکٹھا کرنے کے لیے چل رہا ہے تو لوگ جب بفے میں جاتے ہیں تو ان کا بیہیویئر کیسا ہوتا ہے؟ بفے میں لوگ کیا کرتے ہیں بھلا؟ اگر مقصد صرف کیلوریز لینا ہے تو ایک شخص بفے میں جا کر سیدھا سب سے زیادہ کیلوری والی کسی ایک چیز کی پلیٹ کیوں نہیں بھر لیتا؟ ہم تھوڑا قورمہ لیتے ہیں، پھر بریانی، پھر سیلڈ اور پھر ڈیزرٹ۔ یہ بہت ہی ویلڈ پوائنٹ ہے۔ اگر صرف کیلوری کاؤنٹ ہی سب کچھ ہوتا تو ہم دن رات صرف چینی کھا سکتے تھے۔ لیکن یہاں ویرائٹی ایفیکٹ اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ انسان فطری طور پر اومنیوور ہے، یعنی سب کچھ کھانے والا۔ ہاں، گوشت، سبزی، پھل، سب کچھ۔ ایک ہنٹر گیدرر کو مختلف وائٹامنز اور منرلز کی ضرورت ہوتی تھی۔ اگر وہ صرف ایک ہی چیز کھاتا تو دو بڑے خطرے تھے۔ پہلا یہ کہ ضروری نیوٹرینٹس نہیں ملیں گے، اور دوسرا کیا؟ دوسرا یہ کہ کسی ایک ہی پودے میں موجود نیچرل ٹاکسنز جس میں جمع ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمارا دماغ ایسے ڈیزائن ہوا ہے کہ جیسے ہی ہم ایک چیز کھاتے ہیں اس اسپیسیفک ٹیسٹ کے لیے بھوک کم ہو جاتی ہے۔ لیکن کسی نئے ٹیسٹ کے لیے جگہ باقی رہتی ہے، اسی لیے پیٹ پورا بھر جانے کے بعد بھی ڈیزرٹ کے لیے ہمیشہ الگ سے جگہ نکال آتی ہے۔ ہاں بالکل۔ کتاب میں M&M کینڈیز کے ایک تجربے کا ذکر ہے جو اس ورائٹی ایفیکٹ کو بہت خوبصورتی سے سمجھاتا ہے۔ ہاں، وہ M&M والا تجربہ آئی اوپننگ تھا۔ لوگوں کے ایک گروپ کو ایک بول میں صرف ایک رنگ کی کینڈیز دی اور دوسرے کو اتنی ہی کینڈیز دی، لیکن رنگ مختلف تھے۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ جن لوگوں کے پاس ملٹیپل کلرز تھے انہوں نے 77% زیادہ کینڈیز کھائیں۔ ذائقہ سیم تھا، صرف رنگ بدلا تھا۔ قدیم زمانے میں رنگت بدلنے کا مطلب تھا مختلف پھل اور مختلف وائٹامنز۔ تو آج جب ہم مختلف رنگ کی کینڈیز دیکھتے ہیں تو ہمارا دماغ کہتا ہے ہر رنگ کھا لو، اس میں الگ نیوٹرینٹس ہوں گے۔ حالانکہ وہ سب صرف کلرڈ شوگر ہے۔ یہ تو سیدھا ہمارے دماغ کو ہیک کرنے والی بات ہے، اور ماڈرن مارکیٹرز اس ویک سپاٹ کو جانتے ہیں۔ واقعی، لیکن کھانے پینے کی پسند صرف صدیوں پرانی فطرت تک محدود نہیں۔ ہمارے اسپیسیفک جینز، موڈ اور فوری حالت بھی اثر انداز ہوتے ہیں، جیسے جین کلچر کو ایوولوشن۔ یہ کانسیپٹ بتاتا ہے کہ کیسے کلچر ہماری بائیولوجی کو پرماننٹ بدل دیتا ہے۔ دودھ ہضم کرنے کی صلاحیت اس کی سب سے کلاسک مثال ہے۔ لیکٹوز ٹالرنس، رائٹ؟ جو معاشرے مویشی پالتے تھے وہاں لوگوں کی ڈائٹ ڈیری پر ڈیپینڈنٹ تھی، تو ان کے اندر ایسے جینز ڈیولپ ہو گئے جو اڈلٹ ایج میں دودھ ہضم کر سکیں۔ اور جہاں مویشی نہیں تھے، جیسے قدیم چین میں، وہاں لیکٹوز انٹالرنس بہت عام تھی۔ ایک اور مثال نمک کے استعمال کی ہے۔ ایکویٹر کے قریب گرمی سے پسینے کے ذریعے پانی اور نمک ضائع ہوتا ہے۔ تو ان کے جینز میں نمک ریٹین کرنے کی صلاحیت نیچرلی اسٹرانگ ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ اب اگر ہم شارٹ ٹرم حالات کی بات کریں تو سچویشنل ہنگر کا کانسیپٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کبھی بھوکے پیٹ گروسری لینے نہیں جانا چاہیے۔ ہاں، کیونکہ پیٹ خالی ہو تو انسان صرف ایکسٹرا کھانا ہی نہیں خریدتا بلکہ اس کے دوسرے فیصلے بھی چینج ہو جاتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ جب بھوک لگتی ہے تو دماغ کو سگنل ملتا ہے کہ وسائل کی کمی ہے۔ ایک دلچسپ تحقیق بتاتی ہے کہ مرد جب بھوک کی حالت میں ہوتے ہیں تو انہیں ہیویئر خواتین نیچرلی زیادہ آکرشک لگتی ہیں۔ ویٹ، ریئلی؟ ہاں، اس کی ایوولوشنری لاجک یہ ہے کہ فیمن یا قحط کے وقت وہ میٹ آئیڈیل ہے جس کے پاس باڈی فیٹ ریزرو زیادہ ہوں تاکہ وہ سخت حالات سروائیو کر سکے۔ بھوک مٹنے کے بعد وہی پریفرنسز نارمل ہو جاتی ہیں۔ یہ تو حیرت انگیز ہے کہ ہمارا بلڈ شوگر لیول ہمارے میٹ سلیکشن کو انفلوئنس کر سکتا ہے۔ اسی طرح ہارمونز اور موڈ کا بھی اثر ہوتا ہے۔ خواتین کے لوٹیل فیز میں ان کی کیلوریز کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے،
اور موڈ کی بات کریں تو اداسی میں کمفرٹ فوڈ کا سلیکشن بھی جینڈر کے حساب سے بدل جاتا ہے۔ سٹڈیز دکھاتی ہیں کہ جب خواتین اداس ہوتی ہیں تو وہ سویٹ اور فیٹ رچ فوڈز جیسے آئس کریم یا چاکلیٹ کھاتی ہیں۔ اور مرد اداسی میں وارم سیوری میلز جیسے سوپ، سٹیک یا پیزا پسند کرتے ہیں۔ یہ سب باڈی کو کمفرٹ کا سگنل دینے کے لیے ہے۔ صحیح۔ اور جہاں سیفٹی کی بات آتی ہے وہاں فوڈ ڈسگسٹ یعنی کھانے سے گھن آنے کا فیچر بھی اہم ہے۔ یہ ڈسگسٹ کوئی نخرے نہیں ہے بلکہ بائیولوجیکل شیلڈ ہے بیماریوں سے بچنے کے لیے۔ اچھا، اب اس ڈسکشن کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں۔ کھانا اور بیماریاں تو ڈسکس ہو گئیں، لیکن ہمارے آباء و اجداد کو جنگل میں خود بھی تو کسی کا کھانا بننے سے بچنا تھا۔ ہاں، پریڈیٹر سے محفوظ رہنا بہت ضروری تھا۔ اور اس ڈر نے ہماری آج کی اہم پسند کو شکل دی ہے۔ مثلا ہم کس طرح کی عمارتیں یا ماحول پسند کرتے ہیں۔ آرکیٹیکچر میں اسے پراسپیکٹ ریفیوج تھیوری کہتے ہیں۔ پراسپیکٹ کا مطلب ہے دور تک دیکھ سکنے کی صلاحیت اور ریفیوج کا مطلب ہے خود محفوظ رہنا۔ قدیم زمانے میں سروائیول کے لیے ایسی جگہ لازمی تھی جہاں سے شکار یا دشمن کو آتے دیکھ سکیں، لیکن وہ ہمیں نہ دیکھ سکیں۔ اور اسی لیے ماڈرن لائف میں بھی ہم انڈور بالکنیز کو اتنا پسند کرتے ہیں، یا ریسٹورنٹس میں دیکھیں لوگ کارنر والے بوتھس یا دیوار کے ساتھ والی ٹیبلز پسند کرتے ہیں۔ کوئی بھی بیچ ہال میں راؤنڈ ٹیبل پر بیٹھنا پسند نہیں کرتا جہاں سے ان کی بیک ایکسپوزڈ ہو۔ بالکل، اسے انڈسٹری میں کیفیٹیریا فیلنگ کہتے ہیں۔ ایک کامیاب کیفے کی اسپیس پلاننگ میں ہمیشہ ریفیوج کریٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور کانسیپٹ ہے بائیوفیلیا، یعنی فطرت سے محبت۔ انسان فطرت کے ساتھ وائرڈ ہے۔ وہ مشہور ہاسپٹل سٹڈی کا ذکر کریں نا، جس میں پوسٹ سرجری مریضوں کو آبزرو کیا گیا تھا۔ ہاں، جن مریضوں کے کمرے کی کھڑکی سے باہر درخت یا گرین منظر نظر آتا تھا، انہوں نے جلدی صحت یابی حاصل کی اور پین کلرز کم یوز کیے، ان مریضوں کے مقابلے میں جن کی کھڑکی کے باہر صرف ایک اینٹ کی دیوار تھی۔ یہ اربن پلاننگ کے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے۔ اگر ہم ایسے شہر بناتے جائیں گے جہاں صرف گلاس اور کانکریٹ ہو تو اربن پاپولیشن نیچر ڈیفیسٹ ڈس آرڈر کا شکار ہو جاتی ہے۔ سٹریس اور اینگزائٹی بڑھ جاتی ہے کیونکہ ہم اپنے پتھر کے زمانے والے دماغ کو ایلین جگہ رکھ رہے ہیں۔ ہمارا نروس سسٹم ابھی بھی درخت اور پانی کی آواز کو ہی سیفٹی سمجھتا ہے۔ تو اس ساری ڈسکشن کو اگر میں سمیٹوں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ ہم صرف ماڈرن زمانے کے کلچرل روبوٹس نہیں ہیں۔ ہماری خریداری کے فیصلے، کھانے کی طلب، یہ سب ہماری قدیم بائیولوجی کے غلام ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ ہم فاسٹ فوڈ ڈرائیو تھرو پر ہوں یا کسی مہنگی گاڑی کے شو روم میں، ہم اپنے اسلاف کی بقا کی زندہ مثالیں ہیں۔ یہ پوری پکچر واقعی بہت آئی اوپننگ ہے۔ بالکل۔ اور اس سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں میں ایک بہت اہم سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اگر اس ماڈرن دنیا میں ہر وقت ہائی کیلری کھانا اور اینڈلیس چوائسز دستیاب ہیں جو ہمارے دماغ کو ہیک کر رہی ہیں، تو کیا مستقبل میں کوئی نیا دفاعی نظام بنے گا؟ یہی تو سوال ہے۔ کیا انسانی ارتقاء ان آسائشوں کے خلاف کوئی نیا ڈیفنس میکانزم پیدا کرے گا، یا ہم ہمیشہ اپنے اس پرانے دماغ کے قیدیوں کی طرح اوور کنزیوم کرتے رہیں گے اور خود کو نقصان پہنچاتے رہیں گے؟ واقعی یہ سوچنے پر مجبور کرنے والا خیال ہے۔ کیا ارتقاء خود کو اس ایکسیس کے خلاف ری وائر کرے گا؟ خیر، یہ بحث یہیں ختم نہیں ہوتی۔ یہ تو اس ڈیپ ڈائیو کی صرف شروعات تھی۔ ہم اگلے حصے میں اگلا چیپٹر شروع کریں گے۔ تو ملتے ہیں اگلے پارٹ میں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے انسانی دماغ کے کچھ بنیادی پہلوؤں کو سمجھا تھا، اور اسی مباحثے کی بنیاد پر آج ہم اپنی معلومات کے سفر میں ایک نئے باب کا آغاز کر رہے ہیں۔ بالکل، اور یہ باب واقعی بہت دلچسپ ہے کیونکہ یہ سیدھا ہماری روزمرہ کی زندگی سے جڑا ہے۔ ہاں، مطلب فرض کریں کہ ایک شخص کسی اعلیٰ ترین شاپنگ مال میں کھڑا ایک بہت مہنگی گاڑی خریدنے کا فیصلہ کر رہا ہے، یا کوئی اپنے بچے کے لیے ایک مخصوص ٹیڈی بیئر چن رہا ہے۔ دیکھنے میں تو یہی لگتا ہے نا کہ یہ ایک بالکل آزادانہ اور سوچ سمجھ کر کیا گیا فیصلہ ہے۔ صحیح بات ہے، لیکن آج کی اس تحقیقی گفتگو میں ہم دیکھیں گے کہ انسان کا کریڈٹ کارڈ آج بھی اس کے ان آباء و اجداد کے کنٹرول میں ہے جو غاروں میں رہتے تھے۔ اصل میں ہم خود کو بہت جدید اور ریشنل سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن کے بیک گراؤنڈ میں لاکھوں سال کا ارتقاء یعنی ایولیوشن اپنا سافٹ ویئر چلا رہا ہوتا ہے۔ تو آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہماری خریداری اور زندگی کے انتخابات دراصل ہماری ارتقائی بائیولوجی اور جنسی انتخاب سے کیسے جڑے ہوئے ہیں۔
چلیے اس کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ضرور۔ اگر آپ غور کریں تو مشہور مصنف ہنری ملر اور اداکارہ میرلن مونرو نے بھی اس بات کا مشاہدہ کیا تھا کہ جنس اور فطرت کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اچھا، یعنی انسانی زندگی کی تقریباً ہر سرگرمی، چاہے وہ پیسے کمانا ہو یا لباس چننا ہو، وہ کہیں نہ کہیں بقا اور نسل آگے بڑھانے کی جدوجہد کا حصہ ہے۔ بالکل، اور اسے سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے میٹنگ مارکیٹ یعنی جوڑا چننے کے عمل کو دیکھنا ہوگا۔ میٹنگ مارکیٹ کی بات کریں تو مجھے گاجیوں والی وہ تحقیق یاد آتی ہے۔ ہاں، وہ مونٹریل شہر کے مرکز والی تحقیق نا؟ وہ وہاں گھومتے رہتے ہیں۔ صحیح، اور اس پورے منظر کو سائنس کی زبان میں لیکنگ گراؤنڈ کہا گیا ہے۔ یہ لیک کیا ہوتا ہے اصل میں؟ دیکھیں، لیک دراصل بائیولوجی کی ایک اصطلاح ہے۔ یہ جنگل میں ایک ایسی مخصوص جگہ ہوتی ہے جہاں بہت سارے نر اکٹھے ہوتے ہیں۔ اچھا، جیسے پرندے یا ہرن وغیرہ؟ بالکل، وہ وہاں جمع ہو کر مادہ کو متاثر کرنے کے لیے اپنی طاقت، خوبصورتی یا آواز کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو مطلب انسان بھی شہر کی چمکتی سڑکوں پر بالکل یہی کر رہا ہے۔ ہاں، مرد اپنی مہنگی چیزوں کے ذریعے اپنے بہترین جینز کا اشتہار دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ واقعی حیرت انگیز ہے۔ ایک بہت ہی دلچسپ تحقیق میں نوجوان مردوں کو 2 مختلف گاڑیاں چلانے کو دی گئیں۔ اوکے، کون سی گاڑیاں؟ ایک بہت مہنگی سپورٹس کار یعنی پورش، اور دوسری ایک پرانی خستہ حال سیڈان۔ اچھا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ جب انہوں نے پورش چلائی نا، خاص طور پر جب وہ لوگوں کی بھیڑ کے سامنے سے گزرے تو ان کے لعاب دہان میں ٹیسٹوسٹرون کی مقدار اچانک بڑھ گئی۔ ویٹ، واقعی؟ یعنی صرف ایک مہنگی گاڑی میں بیٹھنے سے ان کی باڈی کی کیمسٹری ریئل ٹائم میں تبدیل ہو رہی تھی؟ جی ہاں، ان کے ہارمونز واقعی تبدیل ہو رہے تھے۔ یہ تو بالکل ویسا ہی لگ رہا ہے جیسے باور برڈ مادہ کو متاثر کرنے کے لیے مہینوں لگا کر گھونسلہ بناتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے، یا جیسے مور اچانک اپنے خوبصورت پر پھیلا لیتا ہے۔ تو کیا مرد دراصل مور ہیں جنہوں نے پروں کی جگہ مہنگی گاڑیوں کی چابیاں پکڑی ہوئی ہیں؟ یہ بہت بہترین تشبیہ ہے۔ ارتقائی نقطۂ نظر سے ایک مہنگی گاڑی ایک آنےسٹ سگنل یعنی سچا اشارہ ہوتی ہے۔ سچا اشارہ؟ اس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ اسے فرضی طور پر اپنانا بہت مہنگا اور مشکل کام ہے۔ ایک بینٹلی گاڑی دکھاتی ہے کہ اس شخص کے پاس وسائل اکٹھے کرنے کی زبردست صلاحیت ہے۔ اچھا، تو ایک تجربے میں خواتین کو بینٹلی والے مرد کی تصویر دکھائی گئی تھی نا؟ ہاں، اور انہوں نے اس مرد کو فورڈ فیسٹا والے مرد کے نسبت بہت زیادہ پرکشش قرار دیا۔ لیکن حیران کی بات یہ تھی کہ جب یہی تجربہ عورتوں کی تصویروں کے ساتھ مردوں پر کیا گیا تو نتیجہ مختلف تھا۔ بالکل، مردوں کے لیے عورت کی گاڑی کا سٹیٹس کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ یہ عجیب بات ہے، مردوں کو اس بات سے فرق کیوں نہیں پڑ رہا؟ کیونکہ ارتقائی دور میں دونوں کی ضرورتیں مختلف تھیں۔ عورت کو بچہ پیدا کرنے اور پرورش کے لیے وسائل درکار ہوتے ہیں۔ اچھا، تو اس کا دماغ ان مردوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو تحفظ فراہم کر سکیں۔ صحیح، اور مرد کا مقصد صحت مند جینز اور جوانی کو تلاش کرنا ہوتا ہے تاکہ نسل آگے بڑھ سکے۔ اس لیے مرد اس کی ظاہری صحت پر توجہ دیتا ہے۔ لیکن اچھی گاڑی دکھا کر دھوکہ دینا تو پھر بھی ممکن ہے۔ کوئی رینٹ پر بھی لے سکتا ہے گاڑی۔ ہاں، دھوکہ تو دیا جا سکتا ہے توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ تو جب بات سنجیدہ رشتے کی آتی ہے تو فطرت اس دھوکے سے کیسے بچتی ہے؟ یہاں پر کاسٹلی سگنلنگ یعنی مہنگی سرمایہ کاری کا تصور آتا ہے۔ جیسے منگنی کی انگوٹھی کا رواج ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مرد کو اپنی آمدنی کا 25% حصہ خرچ کرنا چاہیے۔ عام طور پر لوگ سوچتے ہیں کہ یہ صرف ڈائمنڈ کمپنیوں کی مارکیٹنگ ہے۔ تو کیا ایسا نہیں ہے؟ مارکیٹنگ نے اسے مقبول ضرور کیا ہے، لیکن اس کے پیچھے کی نفسیات ارتقائی ہے۔ ایک تحفہ تبھی سچا لگتا ہے جب وہ مالی طور پر تکلیف دہ ہو۔ اچھا، یعنی اگر انگوٹھی سستی ہو تو کوئی بھی شخص آسانی سے کئی عورتوں کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ بالکل، اسے سمجھنے کے لیے بائیولوجی کی ایک انتہائی مثال دیکھتے ہیں۔ بعض کیڑے جیسے پرینگ مینٹس میٹنگ کے دوران خود کو مادہ کی خوراک بنا دیتے ہیں۔ اوہ واو، یہ تو سیکشول کینیبلزم ہو گیا۔ ہاں، اب انسان اپنی جان تو نہیں دیتا، لیکن آمدنی کا بڑا حصہ دے کر وہی اشارہ دے رہا ہوتا ہے۔ یعنی میں تمہارے اور بچوں کے لیے اپنے وسائل قربان کرنے کو تیار ہوں۔ صحیح پکڑا آپ نے، مقصد ہیرا نہیں ہے بلکہ وہ فائنینشل درد ہے۔ یہ سوچنے کا بالکل نیا زاویہ ہے۔ اور پھولوں کا کیا مقصد ہے پھر؟ پوری دنیا میں پھولوں کی اتنی بڑی انڈسٹری ہے۔ ہاں،
40 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री, और हम ऐसी चीज पर पैसा खर्च करते हैं जो चंद दिनों में मुरझा जाती है। उसकी तो कोई आमली इफादियत भी नहीं है। असल में फूल बायोफिलिका हाइपोथेसिस का हिस्सा हैं। इंसानी दिमाग लाखों साल तक हरियाली में इर्तिका पजीर हुआ है। अच्छा, तो फूल इस बात का इशारा होते थे कि इस जगह पर जल्द ही फल आने वाले हैं। बिल्कुल, फूल देखकर इंसान के अंदर एक खालिस खुशी पैदा होती है, जिसके नतीजे में चेहरे पर डुशेन स्माइल आती है। डुशेन स्माइल, ये क्या होती है? ये वो असली मुस्कुराहट होती है जिसमें आपकी आंखों के गिर्द झुर्रियां पड़ जाती हैं। इसे फर्जी तौर पर बनाना नामुमकिन है। तो जब मर्द औरत को फूल देता है तो वो लाशयूरी तौर पर उसके दिमाग के कदीम हिस्से को मुतहर्रिक कर रहा होता है। हाँ, और एक सच्चा जज्बाती ताल्लुक कायम करता है। लेकिन सिर्फ तोहफे देना ही काफी नहीं है। खुशबू का खेल शायद इससे भी ज्यादा गहरा है। वाकई, खुशबू का असर बहुत ताकतवर होता है। मैंने एक तहकीक पढ़ी थी जहां औरतों को मर्दों की पहनी हुई टी शर्ट सूंघने को दी गई। हाँ, वही जिसमें उन्होंने 2 रातों तक वो शर्ट्स पहनी थीं बिना किसी परफ्यूम के। सही। और नतीजा ये निकला कि औरतों ने उन मर्दों की खुशबू को पसंद किया जिनका इम्यून सिस्टम उनसे मुख्तलिफ था। ये इस मालूमात का सबसे हैरत अंगेज हिस्सा है। जिस इम्यून सिस्टम की आप बात कर रही हैं उसे MHC कहते हैं। यानी मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, राइट? बिल्कुल। जब औरतें मुख्तलिफ MHC वाले मर्दों की खुशबू पसंद करती हैं तो उनका दिमाग एक बायोलॉजिकल मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है। अच्छा, कैसे? सोचिए, अगर माँ और बाप दोनों के इम्यून सिस्टम्स अलग होंगे तो उनके बच्चे के पास बीमारियों से लड़ने के दुगने हथियार होंगे। ओह, वाकई, तो बच्चा ज्यादा ताकतवर होगा। और इस इर्तिकाई ख्वाहिश को मार्केटिंग कंपनियां खूब समझती हैं, जैसे बॉडी स्प्रेस की मशहूर मार्केटिंग एक्स इफेक्ट। हाँ, वो सीधा इसी लाशऊरी जज्बे को निशाना बनाती है। और ज़ाहिरी कशिश में तो ये सिग्नल्स और भी वाज़ेह हैं। मसलन हाई हील्स पहनने का रिवाज पूरी दुनिया में है, हालांकि ये तकरीफतें होती हैं। कहा जाता है कि हील्स कशिश शकल के असर को कम दिखाती हैं, लेकिन इसकी असल वजह लॉर्डोसिस पोस्चर है। ये लोडोसिस क्या होता है? ये मैमल्स में मीटिंग के लिए एक मखसूस पोस्चर होता है, जिसमें रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा थोड़ा अंदर की तरफ मुड़ जाता है। अच्छा, तो ये नर को जाहिर करता है कि मादा मीटिंग के लिए आमादा है? बिल्कुल। जब खातून हाई हील्स पहनती है तो उसका जिस्म मजबूरन थोड़ा सा लोर्डोसिस पोस्चर में आ जाता है। तो ये पोस्चर मर्दों के कदीम दिमाग पर सीधा असर करता है। सही। इसी तरह लंबे बाल सेहत की निलामत हैं और सुर्ख रंग एस्ट्रस यानी जिनसी आमादगी का इशारा रहा है। यहाँ तक कि औरतें अपने फर्टाइल दिनों में लाशऊरी तौर पर ज्यादा पुरकशिश लिबास चुनती हैं। लेकिन देखें, जहां सच्चे इशारे हैं वहां लोग सिस्टम को हैक करने की कोशिश भी करते हैं। हाँ, जैसे मर्दों का फर्जी रोलेक्स पहनना अमीर दिखने के लिए, या औरतों का महंगा मेकअप और प्लास्टिक सर्जरी करवाना। ये सब डिसेप्टिव सिग्नलिंग है। यानी धोखाधड़ी। जब कोई इशारा इतना कीमती हो तो उसकी नकल बनाने की कोशिश तो होती ही है। चलिए, फर्ज करते हैं कि मीटिंग मार्केट का मरहला तय हो गया और जिनसी इंतखाब के नतीजे में बच्चे पैदा हो गए। अब क्या होगा? अब तवज्जो और पैसा खानदान की तरफ मुंतकिल हो जाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारा छुट्टियों का बजट दरअसल डीएनए की एक रियाजियाती मसावात है? असल में हाँ, इर्तिकाई बायोलॉजी में इसे किन सिलेक्शन कहते हैं। यानी रिश्तेदार का इंतखाब। बिल्कुल। बिल हैमिल्टन ने इस नजरिए को रियाजी के जरिए वाजे किया था। मैंने जेबीएस हाल्डेन का मशहूर कौल सुना है इस बारे में। हाँ, जब उनसे पूछा गया कि क्या वो किसी के लिए अपनी जान कुर्बान करेंगे, तो उन्होंने कहा था कि मैं 2 भाइयों या 8 कजिन्स के लिए अपनी जान दे सकता हूँ। और इसकी वजह जज्बाती नहीं बल्कि मैथ है। हमारे भाइयों में 50% जीन्स मुश्तरक होते हैं। तो 2 भाइयों का मतलब हुआ 100% जीन्स, यानी आपकी अपनी जान के बराबर। सही। जबकि कजिन्स में सिर्फ 12.5% जीन्स मुश्तरक होते हैं। तो 100% पूरा करने के लिए 8 कजिन्स दरकार होंगे। ये तो बड़ी अजीब लॉजिक है। इंसान की सखावत दरअसल उसके जीन्स के फैलाव के मैथ्स के मुताबिक होती है। मतलब जहाँ जीन्स ज्यादा मैच करते हैं वहाँ सरमायाकारी भी ज्यादा होती है। तहकीक बताती है कि लोग अपने करीबी रिश्तेदारों पर औसतन $73 खर्च करते हैं। और दूर के रिश्तेदारों पर ये रकम गिरकर सिर्फ $19 रह जाती है। सिर्फ तोहफे नहीं, अज़ा के अतिये यानी ऑर्गन डोनेशन में भी लोग अपने किडनी वगैरह करीबी खानदान वालों को ही देते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि खानदान सबसे पहले आता है। ये हमारे डीएनए की आवाज है। शादी की तकरीबात को ही देख लें।
ایک औसत शादी में तकरीबन 164 मेहमान होते हैं। ये फिगर तो रॉबिन डनबार के डनबार्स नंबर के बहुत करीब है। बिल्कुल। डनबार ने साबित किया था कि इंसानी दिमाग एक वक्त में तकरीबन 150 लोगों के साथ ही गहरे ताल्लुकात रख सकता है। और शादियों के मेहमानों में एक और बड़ा इर्तिकाई राज छुपा होता है ना। हाँ, तहकीक बताती है कि दूल्हा और दुल्हन के नानियाल वाले ज्यादा तादाद में आते हैं। और उनके तोहफे भी दादादिल की निस्बत ज्यादा महंगे होते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एक बहुत ही गहरी बेचैनी है, जिसे पैटर्निटी अनसर्टेनिटी यानी पिदरी गैर यकीनी कहते हैं। अच्छा, माँ को तो हमेशा 100% यकीन होता है कि बच्चा उसी का है। लेकिन इर्तिकाई तौर पर बाप के जहन में हमेशा एक लाशऊरी शक की गुंजाइश रहती है कि क्या ये बच्चा वाकई मेरा है? और जब बाप को यकीन होता है तभी खानदानी सरमायाकारी बच्चों पर खर्च होती है। लेकिन हम बच्चों में भी तो बराबर सरमायाकारी नहीं करते ना, जैसे खिलौने ले लीजिए। आम सोच ये है कि मुआशरा लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को गाड़ियां थमाता है। लेकिन अगर ये सिर्फ मुआशरे का बनाया हुआ रास्ता नहीं है, तो बायोलॉजी इसमें क्या किरदार अदा करती है? देखें, साइंस बताती है कि जिन लड़कियों को पैदाइश से पहले CAH नाम की कंडीशन होती है, उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है। अच्छा, तो ऐसी लड़कियां बड़ी होकर लड़कों वाले खिलौने पसंद करती हैं। सही। और जिन लड़कों की उंगलियों का तनासुब यानी रिंग फिंगर वाज़ह लंबी होती है, वो ज्यादा फिजिकल खेल खेलते हैं। इस पर वो बंदरों वाली तहकीक भी तो थी ना, वर्वेट मंकीज वाली। हाँ, उन्होंने बंदरों के सामने इंसानी बच्चों के खिलौने रख दिए। और बंदरों को तो किसी सोसाइटी ने नहीं सिखाया था कि क्या मर्दाना है। फिर भी नर बंदरों ने गाड़ियां पकड़ी और मादा बंदरों ने गुड़ियों को पसंद किया। इसका मतलब है कि जेंडर्ड पसंद हमारी बायोलॉजी में फीड है। और खिलौनों की शक्ल का भी इर्तिका से ताल्लुक है। शुरू में टेडी बेयर्स बिल्कुल असली भालू जैसे खतरनाक दिखते थे, लेकिन वक्त के साथ वो मासूम और बड़ी आंखों वाले बन गए। क्योंकि इंसान फितरी तौर पर नियोटेनिस चीजों की तरफ खींचा जाता है, यानी जिनकी शक्ल बच्चों जैसी हो। ये हमारे अंदर बच्चे की हिफाजत करने का इंस्टिंक्ट जगा देते हैं। बच्चों पर सरमायाकारी का एक और पहलू पैदाइश की तरतीब भी है, जिसे फ्रैंक सुलोवे ने निच पार्टिशनिंग कहा था। जब पहला बच्चा पैदा होता है तो उसे माँ बाप की पूरी तवज्जो मिलती है। तो उसे बरकरार रखने के लिए वो बच्चा माँ बाप की बात मानने वाला बन जाता है। लेकिन आखिरी बच्चे को तवज्जो हासिल करने के लिए कुछ नया करना पड़ता है। इसलिए वो आम तौर पर बागी और नए तजुर्बात का शौकीन होता है। उसे जिंदा रहने के लिए अपना अलग रास्ता बनाना पड़ता है ताकि पेरेंट्स का वक्त मिल सके। ये तो बड़ी आम सी बात है। अच्छा, एक और मुशाहिदा है। हाँ, बताएं। जब कोई नया बच्चा अस्पताल में पैदा होता है तो सास बार बार कहती है कि बच्चा तो बिल्कुल अपने बाप जैसा दिखता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, दरअसल ये एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी है। यानी वो उस इर्तिकाई बेचैनी को खत्म करने की कोशिश कर रही होती है। बिल्कुल। इसका बुनियादी मकसद उस बाप के लाशऊरी शक को दूर करना होता है ताकि वो बच्चे पर सरमायाकारी करे। एपिसेला और मार्लो की तहकीक ने भी यही साबित किया कि बच्चे की शक्ल बाप से जितनी मिलेगी, बाप उतना वक्त देगा। इस सब में नानी की सरमायाकारी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उससे 100% यकीन होता है कि बच्चा उसकी बेटी का है। और दादा को दो तरफ से अनसर्टेनिटी का सामना होता है, इसलिए उसकी सरमायाकारी सबसे कम होती है। एक और नजरिया ट्रिवर्स विलर्ड हाइपोथेसिस का है, जो कहता है कि अमीर तरीन लोग बेटियों की निस्बत बेटों को ज्यादा तरजीह देते हैं, क्योंकि एक बहुत अमीर बेटा बेशुमार औरतों के साथ मिलकर अमीर बाप के जीन्स ज्यादा तेजी से फैला सकता है। ये तो हो गई खानदान और डीएनए की बात, लेकिन उन मखलूकात का क्या जिनसे हमारा कोई डीएनए नहीं मिलता? आप पालतू जानवरों की बात कर रही हैं? हाँ, अमेरिका में ही पेट इंडस्ट्री $40 बिलियन से ज्यादा की है। हम कुत्तों और बिल्लियों पर इतना पैसा क्यों उड़ाते हैं? दरअसल पालतू जानवर इंसान की बच्चा पालने की ख्वाहिश का फायदा उठाते हैं। अच्छा, कैसे? जॉन आर्चर के मुताबिक इसे बायोलॉजी में ब्रूड पैरासिटिज्म करते हैं, जैसे कुकू परिंदा? जो अपने अंडे किसी दूसरे परिंदे के घोंसले में दे आता है और वो दूसरा परिंदा उस कुकू के बच्चे को अपना समझकर पालता है। तो कुत्ते और बिल्लियां भी अपनी मासूम शक्ल से हमारे दिमाग के पेरेंटल मोड को हैक कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल, आप कह सकती हैं कि वो इर्तिकाई हैकर्स हैं। यानी मेरी बिल्ली मेरा वक्त और पैसा बिना मेरा डीएनए आगे बढ़ाए डाउनलोड कर रही है। सही समझा आपने। और इसमें एक मैच फोटो स्टडी भी बहुत मजेदार है। वो क्या है? लोग जब कुत्ते चुनते हैं तो वो लाशऊरी तौर पर ऐसे कुत्तों का इंतखाब करते हैं जो शक्ल में उन्हीं जैसे दिखते हैं।
یہ تو بالکل ویسا ہی ہے جیسے ہم لائف پارٹنر ڈھونڈتے وقت اپنے جیسا شخص تلاش کرتے ہیں، واقعی حیرت انگیز۔ تو بس یہی ہے ارتقاء کا پورا کھیل جو ہمارے دماغ میں چل رہا ہے۔ اس ساری تفصیلی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی سوچے کہ اس کی خریداری صرف اس کی پسند ہے تو اسے ٹھہر کر سوچنا چاہیے۔ ایک لائف پارٹنر کو متاثر کرنے والی گاڑی ڈھونڈنے سے لے کر کتے پالنے تک سب ارتقائی مفادات کا آئینہ ہے۔ لاکھوں سال کی ہسٹری ہمارے ہر فیصلے میں خاموشی سے شامل ہوتی ہے۔ ہمارا دماغ ماڈرن دنیا میں ہے، لیکن اس کی وائرنگ آج بھی غار کے زمانے والی ہے۔ ان سب حقائق کو سمجھنے کے بعد میرے ذہن میں ایک بہت ہی فکریہ سوال پیدا ہو رہا ہے۔ بولیے، کیا سوال ہے؟ اگر ہماری خریداری اور محبت صرف بایولوجیکل سگنلز پر چل رہی ہے تو آنے والے وقت کا کیا ہوگا؟ جب ورچوئل ریالٹی اور اے آئی ایسی چیزیں بنائیں گے جو حقیقت سے زیادہ پرکشش ہوں گی، ہاں، جنہیں ہم سپر نارمل سٹیمولائی کہہ سکتے ہیں، تو ہمارے ان ارتقائی جذبات کا کیا ہوگا؟ یہ واقعی ایک بڑا سوال ہے کہ کیا ہم اصلی رشتوں کے بجائے مصنوعی رشتوں کو اپنا وقت اور جذبات دینا شروع کر دیں گے؟ کیا ہماری بایولوجی ان ایڈوانس ٹیکنالوجی کے آگے ہتھیار ڈال دے گی؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہم آج کی اس گفتگو کو روکتے ہیں، کیونکہ اس نئے اور پیچیدہ موضوع پر مزید تحقیق ہم اپنے اگلے لیکچر کے نئے باب میں کریں گے۔ اس گہرے اور تفصیلی تجزیے میں تمام سننے والوں کا خوش آمدید۔ بس یہ یاد دلانا تھا کہ یہ معلومات کے سمندر میں غوطہ لگانے کا وقت ہے۔ بالکل، اور یہ سفر بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ ہاں، تو پچھلی گفتگو سے ربط قائم کرتے ہوئے ایک مربوط آغاز کے طور پر آج ہم انسانی فطرت اور بقا کو سمجھنے کے عمل کو آگے بڑھائیں گے۔ آج ہم دوستی اور ہماری ثقافت کی حیاتیاتی بنیادوں پر بات کریں گے، اور ہاں، سننے والوں کو بتاتی چلوں کہ ہم اگلے لیکچر میں اگلا باب زیر بحث لائیں گے۔ جی، وہ تو اگلی باری کے لیے ہے، لیکن آج کی تحقیق کے جو ذرائع ہیں ان میں کتابوں کے اقتباسات، ذاتی مشاہدات اور سائنسی شواہد کا ایک زبردست خزانہ موجود ہے۔ صحیح، اور اس ساری گہری بحث کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ انسان مطلب ان لوگوں پر اپنی جان کیوں چھڑکتا ہے جن سے اس کا خون کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ یہی تو معمہ ہے، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح ہمارے روزمرہ کے پاپ گانے، ٹی وی شوز یا پھر فلمیں دراصل ہمارے ارتقائی ذہن کے فوسلز ہیں۔ چلیں اب اس ساری بات کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک بہت پرہجوم ریسٹورانٹ ہے، رات کا شاندار کھانا ختم ہوتا ہے، ویٹر بل لے کر آتا ہے اور اچانک دسترخوان پر جنگ چھڑ جاتی ہے۔ بالکل نہیں، پیسے میں دوں گی، ہرگز نہیں، آج میری باری ہے، یا پھر تم نے بٹوے کو ہاتھ لگایا تو دوستی ختم۔ ہاں، یہ منظر تو ہم سب نے دیکھا ہے۔ تو بظاہر تو یہ محبت و خلوص کا ایک عام سا سماجی منظر لگتا ہے، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ اس بظاہر معصوم سی تکرار کے پیچھے کوئی لاکھوں سال پرانی بقا کی جنگ چھپی ہو؟ رابرٹ ٹریورز کا باہمی ایثار کا نظریہ اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، ارتقائی لحاظ سے خونی رشتوں کے بغیر کی جانے والی نیکی بڑی حیران کن چیز ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں قدیم افریقی میدانوں میں جانا پڑے گا۔ اچھا، شکاریوں والے دور میں؟ جی، وہاں زندگی بڑی غیر یقینی تھی۔ کبھی ایک شکاری کوئی بڑا جانور مار گراتا تھا جس کا گوشت وہ اکیلا کھا نہیں سکتا تھا، اور کسی دن وہ بالکل خالی ہاتھ رہتا تھا۔ صحیح، تو قحط اور فاقوں سے بچنے کا حل کیا تھا؟ حل یہ تھا کہ اپنا شکار دوسروں کے ساتھ بانٹا جائے۔ یہ دراصل ان کی ایک انشورنس پالیسی تھی۔ پیغام یہ تھا کہ آج میرے پاس زیادہ ہے، میں تمہیں دے رہا ہوں، کل تم شکار کرو گے تو مجھے حصہ دینا۔ یعنی جو قبیلے ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے ان کے بچنے کے امکانات خود غرض لوگوں سے زیادہ تھے۔ لیکن ایک سیکنڈ، کیا انسان یہ سب محض ایک کاروباری ذہنیت کے تحت کر رہا تھا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ مطلب ہم میں اخلاقیات اور ہمدردی بھی تو ہوتی ہے نا؟ ہاں، لیکن یہاں جو چیز سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جانوروں کی دنیا کو دیکھنا ہوگا۔ کوسٹا ریکا کے خونا شام چمگادڑوں کی مثال لے لیں۔ ویمپائر بیٹس؟ بالکل، اگر یہ چمگادڑ لگاتار 2 راتیں شکار نہ کر سکیں تو وہ بھوک سے مر سکتے ہیں۔ تو ایسے میں ان کے ساتھی کیا کرتے ہیں جن کا ان سے کوئی خونی رشتہ نہیں ہوتا؟ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان کی جان بچانے کے لیے باقاعدہ اپنے منہ سے خون اگل کر انہیں پلاتے ہیں۔ اوہ واو، واقعی؟ جی، وہ اپنا کھایا ہوا کھانا ایک غیر رشتہ دار کو دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح
پرائمیٹ بندروں کا ایک دوسرے کی جوئیں نکالنے کا عمل دیکھ لیں. ہاں، بندر اکثر ایک دوسرے کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں. وہ محض صفائی نہیں ہے، وہ مستقبل میں لڑائی کے دوران ایک دوسرے کی مدد حاصل کرنے کا ایک سماجی ذریعہ ہے، ایک طرح کی سرمایہ کاری ہے. کیا بات کریں، جوئیں نکالنا بھی سرمایہ کاری ہے؟ بالکل. جانوروں میں کوئی اخلاقیات کی کلاسیں نہیں ہوتی، وہاں بقا کا قانون چلتا ہے. تو گویا جانوروں کا یہ رویہ انسانوں کے اس سماجی نیٹ ورک کی بنیاد ہے. اسی بات پہ مجھے ذرائع میں موجود لبنان کی جنگ کی وہ کہانی یاد آ رہی ہے. ہاں، 1975 کی لبنانی خانہ جنگی، وہ واقعی ایک زبردست مثال ہے. ہاں، اس میں ایک مصنف کی کہانی ہے جو کہ ایک یہودی خاندان سے تعلق رکھتا تھا. جب خانہ جنگی شروع ہوئی تو وہ اور ان کا خاندان بالکل پھنس گئے. ان کی جان کو شدید خطرہ تھا. اور اس وقت کے سیاسی حالات میں ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی. بالکل نہیں. لیکن پھر انہیں PLO کے مسلم جنگجوؤں نے مکمل حفاظت فراہم کی. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کی وجہ نہ تو کوئی سیاسی معاہدہ تھا اور نہ کوئی مذہبی مہم. تو پھر وجہ کیا تھی؟ صرف اور صرف ان کے والدین کی وہ گہری دوستی اور مضبوط سماجی نیٹ ورکس جو انہوں نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بنائے تھے. یہ ظاہر کرتا ہے کہ دوستی بعض اوقات سیاسی اور مذہبی اختلافات پر بھی بھاری پڑ جاتی ہے. کیا زبردست بات ہے. اور اگر ہم اس رویے کو عربوں اور بدوؤں کی شاندار مہمان نوازی سے جوڑیں تو بات اور واضح ہو جاتی ہے. یا یہودیوں کی وہ روایت ہچناسات اورخم جس میں اجنبیوں کی مہمان نوازی کی جاتی ہے. بالکل. دیکھیں، سخت صحرائی ماحول میں سفر کرنے والوں کے لیے انجان لوگوں کی مہمان نوازی محض ایک نیکی نہیں تھی، یہ ان کی بقا کا واحد راستہ تھا. یعنی آج آپ کسی کی مدد کریں گے تو کل صحرا میں کوئی اور آپ کو پانی پلائے گا. جی ہاں. تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ وہ جو ہم نے شروع میں ریسٹورنٹ والے بل کی بات کی تھی، تو دوستوں کا آپس میں یوں جھگڑنا کیا محض ایک سماجی ڈرامہ ہے؟ ڈرامہ نہیں، ارتقائی ماہرین اسے ایک سماجی رقص یا سوشل ڈانس کہتے ہیں. جب آپ بل دینے کی ضد کرتے ہیں تو آپ لاشعوری طور پر یہ سگنل دے رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو میرے پاس وسائل ہیں اور میں سخی ہوں. اچھا، یعنی اپنی حیثیت منوانے کا طریقہ ہے. بالکل. لیکن شرط یہ ہے کہ توازن رہے. اگر ایک ہی بندہ 10 بار بل دے اور باقی کبھی نہ دے تو وہ ارتقائی طور پر بیوقوف ہے. ہاں، پھر تو وہ اپنے ہی وسائل ضائع کر رہا ہے. اچھا، دوستی کی بات ہو رہی ہے تو امریکیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی دوستیاں اکثر سطحی ہوتی ہیں. وہ جلدی دوست بنتے اور جلدی آگے بڑھ جاتے. ہاں، لوگ اسے غلط فہمی میں سطحی سمجھتے ہیں، لیکن اس کی اصل وجہ امریکہ کی تیز رفتار سماجی اور جغرافیائی نقل و حرکت ہے. یعنی موبلٹی. لوگوں کا ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہونا. بالکل. اس کا موازنہ ذرا سسلی کے کسی پرانے گاؤں سے کریں. وہاں لوگ نسلوں تک ایک ہی جگہ رہتے ہیں. تو وہاں کے معاشرے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ سسلی جیسے گاؤں میں آپ کی ساکھ ہی اصل دولت ہے. اگر آپ زبان کے پکے نہیں تو آپ پورے گاؤں میں بدنام ہو جائیں گے. مشرق وسطیٰ میں بھی ایسا ہی تھا. صحیح، وہاں زبان دینا ہی کافی سمجھا جاتا تھا. لیکن اب کیلیفورنیا جیسی جگہ کو دیکھیں. وہاں لوگ ہر 2 سال بعد شہر بدل لیتے ہیں. وہاں انسانی دماغ کا ہارمون آکسیٹوسن اپنا کام پوری طرح نہیں کر پاتا. ہاں، آکسیٹوسن جو غیر رشتہ داروں پر اعتماد کو فروغ دیتا ہے. جی، آکسیٹوسن کو کام کرنے کے لیے وقت چاہیے، لیکن جب معاشرہ اتنی تیزی سے بدلے تو بھروسہ قائم نہیں ہو پاتا. اسی لیے کیلیفورنیا میں ذرا سی بات پر بھی تفصیلی قانونی معاہدوں کی ضرورت پیش آتی ہے. ہاں، تو یہ سب ہارمونز کا اور حالات کا کھیل ہے. تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے اندر کسی گروہ کا حصہ بننے کی یہ جو جبلت ہے، یہ آج کے جدید دور میں کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ ہم تو اب قبیلوں میں رہتے نہیں. ہم رہتے تو نہیں، لیکن ہم نے نئے قبیلے بنا لیے ہیں. فیشن کے ذریعے ہم ایک ہی وقت میں ہجوم سے منفرد دکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی ٹیٹو بنوانا یا کوئی خاص برانڈ پہننا؟ جی، اسے نفسیات میں آپٹیمل ڈسٹنکٹیونیس کہتے ہیں. آپ منفرد بھی دکھنا چاہتے ہیں اور کسی خاص گروپ کا حصہ بھی بننا چاہتے ہیں. یہ تو فیشن ہو گیا. اور کھیلوں کی نفسیات کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جب کوئی ٹیم جیتتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ہم جیت گئے، حالانکہ وہ تو بس ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسے کہتے ہیں باسکنگ ان ریفلیکٹڈ گلوری،
یعنی دوسروں کی کامیابی میں اپنی چمک دیکھنا. ہم لاشعوری طور پر جیتنے والی اور طاقتور ٹیم کے ساتھ خود کو جوڑ لیتے ہیں. اچھا، تاکہ ہمارا اپنا رتبہ بھی بڑھا ہوا محسوس ہو؟ بالکل. اور کھیلوں میں ایک اور بڑی حیران انگیز چیز ٹیسٹوسٹرون کی ہے. جب فٹ بالرز اپنے ہوم گراؤنڈ پر کھیلتے ہیں نا، تو ان میں ٹیسٹوسٹرون کی سطح بڑھ جاتی ہے. واقعی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کا دماغ اسے صرف ایک کھیل نہیں سمجھتا، وہ اسے اپنے علاقے، اپنے قبیلے کے علاقائی دفاع کے طور پہ لیتا ہے. باپ رے، کتنا کچھ چل رہا ہوتا ہے دماغ کے اندر. اور یہ جو فیس بک اور سوشل نیٹ ورکس ہیں، آج کل تو لوگوں کے ہزاروں دوست ہوتے ہیں. وہ صرف دکھاوا ہے. ماہرین کے مطابق اوسط دوستوں کی تعداد آج بھی 150 کے قریب ہی رہتی ہے. اسے ڈنبار کا نمبر کہتے ہیں. یعنی دماغ 150 سے زیادہ لوگوں سے گہرا تعلق نہیں بنا سکتا. جی، چاہے آپ کی فرینڈ لسٹ کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو. یہ تو ایک بڑا دلچسپ موڑ ہے. اچھا، ایک بات بتائیں، ماہرین انسانوں کی ہڈیاں تو کھود کر نکال لیتے ہیں جنہیں ہم فاسلز کہتے ہیں، لیکن خیالات کے تو کوئی زمینی فاسلز نہیں ہوتے. بالکل، خیالات مٹی میں محفوظ نہیں ہوتے. تو پھر ہم اپنے ارتقائی ذہن کو کیسے پڑھتے ہیں؟ کیا ہماری موجودہ ثقافت ہی ہمارے ذہن کی باقیات ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی. اگر ہم اس بات کو بڑی تصویر یا وسیع تناظر سے جوڑیں تو ہمارے گانے اس کی سب سے بڑی مثال ہیں. آپ کو معلوم ہے، ہمارے 90% پاپ گانے ملن اور رومانس پر مبنی ہوتے ہیں. ہاں، تقریباً ہر گانا ہی محبت کے بارے میں ہوتا ہے. کیونکہ ارتقائی لحاظ سے اگلی نسل پیدا کرنا سب سے بڑا مقصد تھا. اور ان گانوں میں مردوں اور خواتین کی ترجیحات کا فرق بڑا واضح ہوتا ہے. جیسے وہ مرد گلوکار ہیں سر مکس-اے-لاٹ، وہ اپنے گانوں میں عورتوں کی جسمانی خوبصورتی کو بہت سراہتے ہیں. بالکل، کیونکہ مرد کا ارتقائی دماغ جوانی اور خوبصورتی کو زرخیزی کی علامت سمجھتا ہے. اچھا، اور خواتین گلوکارہ جیسے ڈیسٹینیز چائلڈ اور بیونسے، وہ اکثر ایسے مردوں کا ذکر کرتی ہیں جن کے پاس وسائل ہوں. جی، وہ مرد جو بل ادا کر سکے، جس کے پاس لگژری گاڑیاں اور کریڈٹ کارڈز ہوں، کیونکہ عورت کو ارتقائی طور پر ایسے ساتھی کی ضرورت تھی جو اسے اور اس کے بچوں کو تحفظ اور وسائل دے سکے. صحیح. اور وہ جو ہپ ہاپ ویڈیوز میں گلوکار کیش اڑاتے ہیں جس پر وہ فخر کرتے ہیں، مجھے تو وہ بالکل مور کے رنگ برنگے پروں جیسا لگتا ہے. کیا شاندار تشبیہ دی ہے آپ نے. مور کے پر ارتقائی لحاظ سے ایک مہنگا سگنل یا کاسٹلی سگنل ہیں. یعنی وہ شکاریوں کو دعوت دیتے ہیں، لیکن پھر بھی مور مادہ کو بتاتا ہے کہ میں اتنا طاقتور ہوں کہ بچ سکتا ہوں. 100% درست. جب گلوکار پیسے اڑاتا ہے تو وہ بھی یہی سگنل دے رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس اتنی دولت ہے، میں جو چاہوں کروں. آپ گانوں میں دیکھیں گے کہ مرسیڈیز یا AK-47 جیسی چیزوں کا کثرت سے ذکر ہوتا ہے. تو یہ حقیقی طاقت دکھانے کا طریقہ ہے. اچھا، اگر ہم ٹی وی شوز کی نفسیات کی طرف آئیں اور گپ شپ کی بات کریں تو مشہور ٹی وی شوز جیسے سائنفیلڈ یا دا کنگ آف کوئینز کو دیکھ لیں، ان میں رومانوی حسد کا صنفی فرق بڑا صاف نظر آتا ہے. وہ کیسے؟ مرد ہمیشہ جسمانی بے وفائی سے خوفزدہ ہوتے ہیں کیونکہ ماضی میں پتریت یا یہ جاننا کہ بچہ واقعی اس کا ہے یا نہیں مرد کے لیے ہمیشہ ایک مسئلہ رہا ہے. وہ اپنے وسائل کسی اور کے جینز پر ضائع نہیں کرنا چاہتا. صحیح. اور خواتین کس چیز سے ڈرتی ہیں؟ خواتین جذباتی بے وفائی کو بڑا خطرہ مانتی ہیں. اگر ان کا مرد کسی اور عورت سے جذباتی طور پر جڑ جائے تو انہیں ڈر لگتا ہے کہ اب وسائل چھن جائیں گے. افو. اچھا، ایک بات، اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے. انسان ان مشہور شخصیات یعنی سیلیبریٹیز کی گپ شپ میں اتنا مگن کیوں رہتا ہے؟ آپ لنڈسی لوہن یا ٹائیگر ووڈز کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں، مطلب ہمارا ان سے کیا لینا دینا؟ ہم کیوں ان کی زندگیوں پر اتنی بحث کرتے ہیں؟ جواب واقعی حیران کن ہے. قدیم زمانے میں گپ شپ قبیلے کے اندر معلومات بانٹنے کا طریقہ تھا. ہم انہی کے بارے میں بات کرتے تھے جو ہمارے ڈنبار سرکل کا حصہ تھے. یعنی وہ 150 قریبی لوگ؟ بالکل. یہ جاننا بقا کے لیے ضروری تھا کہ کون کیا کر رہا ہے. لیکن آج ٹی وی اور میڈیا نے ہماری دماغ کو دھوکہ دے دیا ہے. دھوکہ دے دیا ہے؟ جی،
روزانہ ٹی وی پر نظر آنے والے یہ ستارے، ہمارا قدیم دماغ انہیں دیکھ کر یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ دراصل ہمارے اپنے قریبی حلقے کا حصہ ہیں۔ اوہ واہ، یعنی ہم ٹائیگر ووڈز کو اپنا قبیلے والا سمجھ کر اس کی گپ شپ اڑاتے ہیں؟ بالکل، ہم ان کے سکینڈلز میں ایسے الجھتے ہیں جیسے وہ ہمارے سگے رشتہ دار ہوں۔ یہ تو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو سننے والوں، آج کی اس گہری بحث کو اب سمیٹتے ہیں۔ ہماری زندگی کے بظاہر جدید اور عام سے فیصلے، چاہے وہ دوست کی طرف سے بل ادا کرنے کی ضد ہو، اپنے کالج کی شرٹ پہننا ہو، ہپ ہاپ ویڈیوز میں دولت کا دکھاوا ہو، یا مشہور شخصیات کی گپ شپ ہو، یہ سب لاکھوں سال پرانی حیاتیاتی اور ارتقائی سکرپٹس کی پیروی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بالکل۔ اور اس پر میں جاتے جاتے سب کے ذہنوں میں ایک نیا اور گہرا سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ ضرور۔ ذرا سوچیں، اگر آج کی فلمیں، گانے اور سوشل میڈیا ہمارے ارتقائی ماضی کا عکس ہیں، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ مستقبل میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI اور ورچوئل ریالٹی VR ہماری ان قدیم جبلتوں کے ساتھ کیا کریں گی؟ یہ ایک بڑا خوفناک لیکن دلچسپ پہلو ہے نا؟ کیا یہ جدید ٹیکنالوجیز ہماری ان ارتقائی خواہشات کے لیے ایک ایسا سپر سٹیمولس بن جائیں گی جن سے ہمارا ذہن کبھی باہر ہی نہیں نکل پائے گا؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ جی، یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے۔ تو سننے والوں، آج کا یہ تفصیلی تجزیہ یہیں مکمل ہوتا ہے، اور ہاں، ہم اگلے لیکچر میں اگلا باب زیر بحث لائیں گے۔ ساتھ جڑے رہنے کا بے حد شکریہ۔ اگر میں عام لوگوں سے پوچھوں کہ دنیا کی سب سے کامیاب مارکیٹنگ انڈسٹری آخر کون سی ہے، یعنی ایک ایسی صنعت جو ایسی پروڈکٹ بیچتی ہے جسے آج تک کسی نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ہاں، اور جو لفانیت کی گارنٹی بھی دیتی ہو۔ بالکل، اور جو واحد ایسی انڈسٹری ہے جو پیدا ہوتے ہی بچوں کو اپنا مستقل کسٹمر بنا لیتی ہے۔ یہ واقعی ایک حیرت انگیز تصور ہے۔ ہے نا؟ پچھلے چیپٹر میں ہم نے جب انسانی دماغ کی ارتقائی ساخت پر اپنا مطالعہ مکمل کیا تھا تو ہماری کہانی انسانی فطرت کے انہی رازوں پر رکی تھی۔ ہم نے دیکھا تھا کہ صدیوں کے ارتقاء نے ہماری اعصابی اور نفسیاتی ساخت کو کس طرح تراشا ہے۔ صحیح۔ آج کا یہ گہرا جائزہ اسی کڑی کو آگے بڑھاتا ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ انسان کی انہی ارتقائی خصوصیات کو مارکیٹنگ اور تشہیر یعنی ایڈورٹائزنگ میں کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ اصل میں ہمارا مقصد ان دستاویزات کو کھولنا ہے جو بتاتی ہیں کہ عالمی اور مقامی ایڈورٹائزنگ کے درمیان کیا فرق ہے اور کس طرح امید کو ایک پروڈکٹ کے طور پر بیچا جاتا ہے، چاہے وہ مذہب کی شکل میں ہوں، طبی ٹوٹکے ہوں، یا پھر سیلف ہیلپ کی کتابیں۔ بالکل۔ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ایک ضروری بات واضح کر دوں۔ دستاویزات میں مذہب اور عقائد کے حوالے سے جو تنقیدی نظریات پیش کیے گئے ہیں وہ محض مصنف کے خیالات اور ارتقائی تجزیے ہیں۔ ہم یہاں کسی کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہے، بلکہ صرف سورس مٹیریل کو غیر جانبداری سے پیش کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی، ہمارا کام صرف اس تحقیق کا جائزہ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے تھوڑا کھولتے ہیں۔ دستاویز کے مطابق جب ہم عالمی سطح پر تشہیر کی بات کرتے ہیں تو ایک بڑا دلچسپ کانسیپٹ پیش کیا گیا ہے جسے بیری وائٹ ایفیکٹ کہا گیا ہے۔ بیری وائٹ ایفیکٹ، یہ اصل میں واقعی انتہائی حیرت انگیز موضوع ہے، کیونکہ جب ہم مارکیٹنگ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ صرف تصویروں یا الفاظ کا کھیل ہے، لیکن یہ آواز کا جادو صرف فن نہیں بلکہ پوری بائیولوجی ہے۔ یعنی دماغ کا سوئچ بورڈ پہلے سے ہی سیٹ ہے۔ بالکل، انسان فطری طور پر بھاری اور گہری آواز یعنی ڈیپ وائسز پر غیر ارادی طور پر اعتماد کرتا ہے۔ اگر ہم اس کے کیوں اور کیسے پر غور کریں تو ارتقاء کی نظر سے مردوں میں گہری آواز ان کے ٹیسٹوسٹرون لیول اور جسمانی طاقت کی علامت ہوتی ہے۔ اچھا، تو صدیوں پہلے جب انسان جنگلوں میں تھا تو بھاری آواز والے نر کو بہتر محافظ سمجھا جاتا تھا۔ صحیح پکڑا آپ نے، دماغ آج بھی اسی طرح وائرڈ ہے۔ اسی لیے جیمز ارل جونز یا ایف مرے ابراہم جیسے لوگوں کو وائس اوورز کے لیے چنا جاتا ہے۔ یہ ایک عالمی سچائی ہے جو ہر کلچر میں کام کرتی ہے۔ ویسے یہ کافی عجیب ہے کہ آواز سنتے ہی ہمارا ڈیفنس میکینزم کم ہو جاتا ہے، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی پوچھیے۔ دستاویزات میں ایڈ ریپیٹیشن یعنی تشہیر کی تکرار پر برلینے کی 2 فیکٹر تھیوری کا ذکر ہے۔
اگر دماغ کو کوئی چیز پسند آ جائے تو بار بار وہی اشتہار دیکھ کر اکتاہٹ کیوں شروع ہو جاتی ہے؟ یہ تھیوری کسی انورٹڈ یو شیپ کی بات کرتی ہے۔ یہاں جو بات انتہائی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ نئی معلومات کو پروسیس کرنے اور توانائی بچانے کے درمیان ایک جنگ لڑتا رہتا ہے۔ برلینے کی تھیوری کے مطابق جب کوئی اشتہار پہلی دفعہ سامنے آتا ہے تو دماغ اسے سیکھتا ہے، جسے انکریمنٹل لرننگ کہتے ہیں۔ صحیح۔ اگر اشتہار کمپلیکس یا پیچیدہ ہے تو اسے بار بار دکھانا مفید ثابت ہوتا ہے، کیونکہ ہر دفعہ دیکھنے پر ذہن نئی تفصیل پکڑتا ہے۔ لیکن وہ جو انورٹڈ یو شیپ ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص مقام پر آ کر سیکھنے کا عمل رک جاتا ہے، اور پھر بیزاری شروع ہو جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اگر اشتہار سادہ ہے تو فوراً سمجھ آ جاتا ہے، پھر بار بار دکھانے پر دماغ اکتانے لگتا ہے، جسے TDM کہتے ہیں۔ مجھے یہ عدم ریپیٹیشن بالکل ایک لطیفے کی طرح لگ رہی ہے۔ پہلی دفعہ جب کوئی اچھا لطیفہ سنایا جاتا ہے تو ہمیں خوب ہنسی آتی ہے، دوسری دفعہ مسکراہٹ آتی ہے، لیکن اگر کوئی وہی لطیفہ 10ویں دفعہ سنائے تو ہنسی کی جگہ غصہ اور اکتاہٹ آتی ہے۔ یہ تمثیل بالکل ٹھیک ہے۔ مارکیٹرز کو اسی ٹرف کی چوٹی پر پہنچنا ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ لوگ بیزار ہو جائیں۔ لیکن جہاں تکرار سے لوگ اکتاتے ہیں، وہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فوراً الرٹ کر دیتی ہیں، جیسے خوف۔ خوف کے اشتہارات۔ ہاں، خوف کا استعمال انسان کے سروائیول پرائم کو جگاتا ہے۔ مثال کے طور پر سانپ اور مکڑی کا خوف، یہ بچپن میں سکھایا نہیں جاتا۔ یہ ہماری DNA میں ہے۔ بالکل۔ اور خوف کے ساتھ کشش کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اشتہارات میں جنسی کشش اور خوبصورتی کا بار بار استعمال ہوتا ہے۔ ہاں، دستاویزات میں ذکر ہے کہ فیشل سیمیٹری یعنی چہرے کی متوازن ساخت اور وہ ویسٹ ٹو ہپ ریشو جو 0.68 سے 0.72 تک ہوتا ہے، اسے عالمی طور پر کشش کا معیار مانا جاتا ہے۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ مکمل بایولوجیکل ہے۔ جب ہم FMRI اسکینز دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان مخصوص فزیکل ٹریٹس کو دیکھتے ہی دماغ کے ریوارڈ سینٹرز ٹھیک ویسے ہی روشن ہو جاتے ہیں جیسے اچانک بہترین کھانا مل جائے۔ او واو! یعنی ارتقاء کی نظر میں سیمیٹرک چہرہ اچھے جینز کی علامت ہے۔ صحیح کہا۔ اور مخصوص ویسٹ ٹو ہپ ریشو فرٹیلیٹی کی علامت ہے۔ مارکیٹرز اصل میں ہمارے دماغ کے انہی اینشنٹ ریوارڈ سینٹرز کو ہیک کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اگر ہماری بائیولوجی عالمی سطح پر اتنی ہی طاقتور ہے اور FMRI اسکینز پوری دنیا میں ایک جیسی ریڈنگ دے رہے ہیں، تو پھر گلوبل ایڈ کیمپینز بری طرح فیل کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ بہت عمدہ پوائنٹ اٹھایا آپ نے۔ دیکھیں، جہاں بائیولوجی کام نہیں آتی یا جہاں پروڈکٹ سیدھا سروائیول سے جڑی نہیں ہوتی، وہاں مقامی ثقافت یعنی لوکل کلچر اہم ہو جاتا ہے۔ جیسے دستاویزات میں وہ کینیڈا کے صوبے کویبیک میں پیپسی کی مثال ہے۔ بالکل۔ وہاں کوکا کولا نے اپنی گلوبل اپروچ استعمال کی لیکن فیل ہو گئے، جبکہ پیپسی نے لوکل ثقافت کا سہارا لیا۔ انہوں نے فرینچ کینیڈین لوگوں کی ثقافت کو سمجھا، وہاں کے لوکل کامیڈینز کو شامل کیا، اور انہوں نے وہاں مارکیٹ جیت لی۔ ایگزیکٹلی۔ جہاں کلچر اتنا ڈیپ ہو، وہاں صرف یونیورسل بایولوجی سے کام نہیں چلتا۔ اور ثقافتی اختلاف تو رنگوں اور زبان میں بھی بہت ہوتا ہے، جیسے پنک کو عورتوں اور بلو کو مردوں سے جوڑا جاتا ہے آج کل۔ حالانکہ اولمپکس میں لال رنگ یعنی ریڈ ٹیسٹوسٹرون اور غلبے کی عالمی علامت مانا جاتا ہے۔ اور زبان کی غلطیاں تو مارکیٹنگ میں بہت بھاری پڑتی ہیں۔ وہ پڑتے شیمپو والی مثال دیکھ لیں۔ ہاں، فرینچ لینگویج میں پڑتے کا مطلب نقصان ہوتا ہے۔ کون انسان بال دھونے کے لیے ایسی چیز خریدے گا جس کا نام ہی نقصان ہو؟ کوئی بھی نہیں خریدے گا۔ لیکن زبان کی ان رکاوٹوں کو پار کرنے کا ایک فطری طریقہ بھی موجود ہے، جیسے پال ایکمن کی تحقیق میں بتایا گیا ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ زبان بھلے مختلف ہو لیکن چہرے کے تاثرات عالمی ہیں۔ وہ مائکرو ایکسپریشنز۔ ہاں، جیسے اصلی مسکراہٹ جسے ڈیوچن سمائل کہتے ہیں، اس میں صرف ہونٹ نہیں بلکہ آنکھوں کے ارد گرد کے پٹھے بھی سکڑتے ہیں۔ اور ہمارا دماغ ملی سیکنڈز میں اصلی اور نقلی مسکراہٹ میں فرق پہچان لیتا ہے۔ صحیح، یہ ہماری بائیولوجی کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب دستاویز کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں امید اور مذہب کو مارکیٹنگ کے ایک پروڈکٹ کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ اور امید کا یہ کاروبار دنیا کا سب سے بڑا کاروبار کیوں ہے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو مصنف کے مطابق مذہب مارکیٹنگ کا بہترین پروڈکٹ ہے، کیونکہ یہ لافانیت یعنی امورٹیلٹی بیچتا ہے۔
کیونکہ موت کا ڈر انسان کا سب سے بڑا ارتقائی خوف ہے۔ بالکل۔ دوسرا یہ کہ اس میں نسل در نسل برانڈ لائلٹی ہوتی ہے۔ تیسری، یہ لائلٹی عمر بھر چلتی ہے۔ اور چوتھی، سب سے اہم بات، یہ بچوں کو سیدھا ٹارگٹ کرتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ مصنف نے ریکے جرویز کی فلم دی انوینشن آف لائنگ کا جو حوالہ دیا ہے وہ اس کی بہترین مثال ہے۔ وہ فلم واقعی کمال ہے۔ اس میں ایک ایسی دنیا دکھائی گئی ہے جہاں جھوٹ کا وجود ہی نہیں ہوتا، لیکن جب ہیرو کی والدہ موت کے خوف سے تڑپ رہی ہوتی ہیں تو انہیں تسلی دینے کے لیے وہ ہیرو دنیا کا پہلا جھوٹ بولتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ موت کے بعد ایک بہترین جگہ ہے جہاں آپ ہمیشہ زندہ رہیں گی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ امید ایک نئے عقیدے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ انسان اس امید کا واقعی بہت بھوکا ہے، اور دستاویز میں وہ جو مسٹر جوپیٹر نام کے فرضی ایلین کی مثال ہے وہ بھی یہی بتاتی ہے۔ ہاں، جب وہ ایلین زمین پر آ کر مختلف عقائد کی تحقیق کرتا ہے تو الجھ جاتا ہے، کیونکہ اسے سمجھ نہیں آتا کہ ایک جگہ شراب حرام ہے اور دوسری جگہ وہی شراب مقدس رسومات کا حصہ ہے۔ مسٹر جوپیٹر اس تضاد کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ اور اس امید کو لوگ اپنے مالی فائدے کے لیے بھی تو یوز کرتے ہیں، جیسے وہ ٹیلی ایونجلسٹ اپوسل ڈان سٹورٹ کا گرین پراسپیرٹی ہینکرچیف۔ ہاں، وہ ایک عام سہارا رومال اس امید پر بیچتے تھے کہ اس سے لوگوں کے مالی حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اور لوگ خریدتے بھی ہیں۔ صرف روحانیت نہیں، طبی دھوکہ دہی یعنی میڈیکل کویکری میں بھی یہی ہوتا ہے، جیسے کیورے بریسلیٹ۔ کیورے بریسلیٹ کا دعویٰ تھا کہ وہ جسم کی بکھری ہوئی انرجی ٹھیک کر کے درد ختم کرتا ہے، لیکن تجربات نے ثابت کیا کہ یہ محض پلیسیبو ایفیکٹ تھا۔ یعنی جب دماغ کو یقین ہو جائے کہ علاج ہو رہا ہے تو وہ خود ہی درد کم کرنے لگتا ہے۔ صحیح کہا، لیکن اس کویکری کا سب سے بڑا پردہ فاش ایک 11 سالہ بچی ایملی روزا نے کیا تھا۔ او ہاں، وہ جہاں اس نے تھیراپیوٹک ٹچ موومنٹ کا راز فاش کیا تھا، جس میں ہیلرز دعویٰ کرتے تھے کہ وہ مریض کو چھوئے بنا اس کی انرجی فیلڈز ٹھیک کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ اس بچی نے ایک کارڈ بورڈ کا پردہ بنایا اور اس میں 2 سوراخ کر دیے۔ ہیلر کو پردے کے پیچھے بٹھایا اور اس نے اپنے ہاتھ باہر نکالے۔ اور بچی نے سکہ اچھال کر فیصلہ کیا کہ وہ اپنا ہاتھ ہیلر کے کس ہاتھ کے اوپر رکھے گی، اور ہیلر کو صرف یہ بتانا تھا کہ انرجی کس طرف فیل ہو رہی ہے، اور نتیجہ کیا تھا؟ صرف 44% ہٹ ریٹ، یعنی 44%۔ اگر کوئی آنکھیں بند کر کے تکا لگاتا تو بھی 50% چانس ہوتا۔ یہ تو میڈیکل فیلڈ میں واقعی ایک دھماکہ تھا۔ ان باتوں سے مجھے انسان کی پیٹرن سیکنگ یعنی نمونے تلاش کرنے کی عادت یاد آتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ہمارا دماغ بے ترتیب چیزوں میں بھی قوانین تلاش کرتا ہے۔ اگر ہم چھتری بھول جائیں اور بارش ہو جائے تو دماغ کہتا ہے کہ دیکھا، جب بھی چھتری بھولتی ہیں بارش ضرور ہوتی ہے۔ ہاں بالکل، حالانکہ ہزاروں دفعہ ایسا ہوا ہوگا جب بارش نہیں ہوئی ہوگی۔ لیکن ہم اس نیگیٹو واقعے کو قانون بنا لیتے ہیں۔ کویکری میں بھی یہی ہوتا ہے۔ اگر 1000 میں سے ایک بندہ پلیسیبو سے ٹھیک ہو جائے تو اسے معجزہ مان لیا جاتا ہے، کیونکہ انسان غیر یقینی حالات برداشت نہیں کر سکتا۔ ارتقاء نے ہمیں جواب ڈھونڈنے پر مجبور کیا ہے۔ جب جواب نہیں ملتا تو ہم امید کا پیٹرن بنا لیتے ہیں۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ اور دستاویزات کا آخری حصہ بھی اسی مینیپولیشن کو کھولتا ہے، جب خوبصورتی کے معیار اور سیلف ہیلپ کی صنعت کی بات آتی ہے۔ ڈو کی ریئل بیوٹی کیمپین کو ہی لے لیں۔ انہوں نے سکھانے کی کوشش کی کہ خوبصورتی صرف ایک معاشرتی سوچ ہے، لیکن سائنس اور بائیولوجی اس بات سے انکار کرتی ہیں۔ کیونکہ سیمیٹری اور خصوصیات عالمی پیمانے ہیں جو ہماری جلت میں شامل ہیں، تو پھر کاسمیٹکس کی اتنی بڑی صنعت اصل میں ڈبیوں میں بند امید ہی تو بیچ رہی ہے۔ بھی ٹھیک ڈارونین ضرورتوں کو اپنا نشانہ بناتی ہیں: لمبی عمر، بہترین ساتھی، وزن کم کرنا۔ دی سیکرٹ جیسی کتاب کی مثال لے لیں، جہاں کوانٹم فزکس کا بے تکا استعمال کیا گیا۔ یہ مکمل سوڈو سائنس تھی۔ سیلف ہیلپ انڈسٹری ہمیشہ خریدار کو قصوروار ٹھہراتی ہے۔ پہلے وکٹم ہوڈ کا احساس دلاتے ہیں، پھر امپاورمنٹ بیچتے ہیں۔ اور ٹوسٹ یہ ہے کہ اگر کامیابی ملی تو گرو کا کمال، اور اگر ناکامی ہوئی تو آپ نے کوشش ٹھیک سے نہیں کی۔ صحیح کہا، گرو کا فارمولا کبھی غلط نہیں ہوتا۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اس سیلف ہیلپ کی صنعت پر تنقید کریں تو یہ بالکل ایک کسینو یعنی جوئیں کھانے کی طرح کام کرتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ کسینو میں عالمی کہاوت ہے کہ ہاؤس آلویز ونز۔ سیلف ہیلپ انڈسٹری میں بھی آپ چاہے کتنی ہی محنت کر لیں،
آخر میں اصلی منافع ہمیشہ اس کتاب لکھنے والے کا ہی ہوتا ہے، پڑھنے والے کا نہیں۔ یہ تمثیل بالکل درست ہے۔ اس سب کی بنیاد میں انسان کا وہی سروائیول اور میٹنگ کا فطری خوف موجود ہے جسے مارکیٹرز بآسانی مینیپولیٹ کر لیتے ہیں۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چاہے ہم عالمی اشتہارات دیکھ رہے ہوں یا امید بیچنے والے کسی سیلف ہیلپ گرو کو سن رہے ہوں، ہماری ڈاروینین بائیولوجی ہمیں ہمیشہ ان پیغامات کی طرف کھینچی چلی آتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک آزاد دماغ رکھتے ہیں، لیکن ارتقاء پردے کے پیچھے سے سب کنٹرول کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سننے والوں کے لیے سوچنے کا مقام یہ ہے کہ اگر ہمارے خوف، ہماری پسند اور ہماری امیدیں پہلے سے طے شدہ بائیولوجیکل الگوریدمز ہیں جنہیں مارکیٹرز بآسانی کنٹرول کر سکتے ہیں، تو کیا ہم واقعی اپنی روزمرہ کی زندگی میں فیصلے اپنی آزاد مرضی یعنی فری ول سے کر رہے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا اور فکریہ سوال ہے۔ یا کیا ہم صرف اپنے ڈی این اے کے غلام ہیں؟ اس پر غور کرنا واقعی ضروری ہے۔ خیر، ہمارے اس گہرے مطالعے کا سلسلہ آج یہیں ختم ہوتا ہے، اور جیسا کہ توقع کی جا رہی تھی، اگلے لیکچر میں ہم اگلے چیپٹر پر تفصیلی بات کریں گے تاکہ انسانی رویوں کی اس کہانی کو مزید آگے بڑھایا جا سکے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ ایک ایسی کہانی فرض کریں جو شروع میں سننے میں شاید کسی عجیب سے لطیفے جیسی لگتی ہے۔ مطلب ایک طالب علم ہے اور وہ چین سموکر ہے۔ اچھا۔ ہاں، اور اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ سگریٹ پینے سے لنگ کینسر ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک آتا ہے، یعنی سب پتہ ہے اسے۔ لیکن وہ سگریٹ چھوڑنے کے بجائے ایک بڑی عجیب سی ٹرک استعمال کرتا ہے۔ وہ دکان پر جا کر صرف وہی سگریٹ کی ڈبی مانگتا ہے جس پر وہ مخصوص وارننگ لکھی ہوتی ہے کہ حاملہ عورتوں کے لیے نقصان دہ۔ ویٹ، صرف وہی ڈبی مانگتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ مرد ہے اور ظاہر ہے وہ حاملہ نہیں ہو سکتا، تو اس کے دماغ نے، یعنی آپ کہہ لیں گے ایک شارٹ سرکٹ کیا اور اپنے ضمیر کو مطمئن کر لیا کہ بھائی یہ وارننگ میرے لیے نہیں ہے۔ او واو، یہ تو مطلب اپنے ہی دماغ کو دھوکہ دینے والی بات ہو گئی۔ ایگزیکٹلی۔ اوکے، لیٹس انپیک دس، کیونکہ یہ صرف ایک عجیب عادت نہیں ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان خود کو جتنا منطقی یعنی ریشنل سمجھتا ہے نا، وہ اصل میں ہے نہیں۔ اور اسی دلچسپ پوائنٹ سے ہم اپنی اس گہری تحقیق یعنی اس کتاب کی آخری اور حتمی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، جہاں پچھلی تمام کڑیاں آپس میں مل کر ایک بڑی تصویر بناتی ہیں۔ What's fascinating here is کہ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ برے فیصلے جیسے تمباکو نوشی ہو گئی یا حد سے زیادہ خریداری کرنا یا جوا کھیلنا، یہ سب معلومات کی کمی کا نتیجہ ہے، یعنی انکمپلیٹ انفارمیشن ہے۔ ہاں بالکل، لوگ سوچتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے اس لیے کر رہے ہیں۔ صحیح بات ہے، اور پبلک پالیسی بناتے وقت یہی سوچا جاتا ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کر دو، سگریٹ کے ڈبوں پہ بڑی بڑی تصویریں لگا دو تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن اس طالب علم والی مثال سے ثابت ہوتا ہے کہ معلومات کا نہ ہونا اصل مسئلہ نہیں ہے، اس کے پاس معلومات تھی، اس نے کوگنیٹو ڈسوننس یعنی اپنے اندر کے اس ذہنی تصادم کو ختم کرنے کے لیے ایک بالکل غیر منطقی راستہ چن لیا۔ رائٹ۔ اس غیر منطقی رویے کا جواب ہماری معلومات میں نہیں ہے، بلکہ ہماری ارتقائی اصل یعنی ہماری ایوولوشنری روٹس میں چھپا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا دماغ آج کے اس جدید دور کے حساب سے نہیں چل رہا، بلکہ کسی اور ہی زمانے کے لیے ڈیزائن ہوا تھا۔ جیسے اگر میں ہالی ووڈ کے اس مشہور فلم 7 کے بارے میں سوچوں۔ ہاں، جس میں وہ سیریل کلر ہوتا ہے۔ بالکل، جہاں وہ قاتل ان 7 ڈیڈلی سنز یعنی 7 مولک گناہوں کو نشانہ بناتا ہے، لالچ، غصہ، ہوس وغیرہ۔ تو کیا یہ تمام برائیاں دراصل ہمارے قدیم ڈارونین جذبات ہیں جو مطلب کسی دور میں ضروری تھے؟ جی بالکل، جسے آج ہم لالچ یا ہوس کہتے ہیں نا، وہ اصل میں ہماری بقا یعنی سروائیول کے بیسک میکنزمز تھے۔ اب دیکھیں، جب خوراک نایاب تھی قدیم دور میں، تو جس شخص کے اندر زیادہ کھانے یعنی گلٹنی یا چیزیں جمع کرنے کا لالچ تھا، وہ زندہ بچا، اسی نے سروائیو کیا۔ اور جس نے کھانا جمع نہیں کیا وہ مرا گیا۔ ایگزیکٹلی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ ابھی تک وہی قدیم سافٹ ویئر چلا رہا ہے، لیکن ماحول پوری طرح بدل چکا ہے آج۔ یہ جذبات جو پہلے اڈیپٹیو تھے، بقا کے لیے ضروری تھے، اب اس نئے ماحول میں آ کر مس فائر ہو رہے ہیں، یعنی ہم انہیں بالکل غلط جگہ اور غلط وقت پر استعمال کر رہے ہیں۔
یہ پوائنٹ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہم عام طور پر یہی سوچتے ہیں کہ ہم اپنے اعصاب اور فیصلوں پر مکمل کنٹرول رکھتے ہیں، جیسے ہم سوشل میڈیا پر اپنے فلٹر ببلز میں رہتے ہیں، بالکل اس اسموکنگ کرنے والے طالب علم کی طرح جو صرف وہی انفارمیشن ہضم کرتا ہے جو اسے کمفرٹیبل لگے۔ لیکن اگر ان تمام رویوں کی جڑیں ہماری بائیولوجی میں ہے تو ظاہر ہے مردوں اور عورتوں کے جو ارتقائی مسائل تھے وہ مختلف رہے ہیں۔ ہاں، ارتقائی مسائل بالکل الگ تھے دونوں کے۔ تو پھر ان کے غیر منطقی فیصلے بھی الگ ہوں گے؟ میں نے پچھلے دنوں اس حوالے سے جو ڈیٹا دیکھا وہ واقعی پریشان کن تھا، خاص طور پر کمپلسو بائنگ یا حد سے زیادہ خریداری کے حوالے سے۔ اسٹیٹسٹکس اس حوالے سے بہت واضح ہیں۔ کمپلسو بائنگ ڈس آرڈر کے شکار ہونے والوں میں تقریباً 90% خواتین شامل ہوتی ہیں۔ 90%؟ یہ تو بہت بڑا نمبر ہے نا؟ اور وہ عام طور پر کیا خریدتی ہیں؟ خوبصورتی کی مصنوعات، بیوٹیفیکیشن پروڈکٹس، کپڑے اور جوتے۔ اب دیکھیں، ایولیوشنری سائیکالوجی اسے محض ایک کنزیومرسٹ عادت نہیں مانتی، یہ اصل میں میٹنگ ریلیٹڈ انسیکیورٹیز سے جڑا ہوا ہے۔ میٹنگ ریلیٹڈ انسیکیورٹیز؟ وہ کیسے؟ ارتقائی دور میں جب ایک عورت کو ماحولیاتی خطرات یا دوسری عورتوں سے مقابلہ محسوس ہوتا تھا نا، تو اپنی کشش کو برقرار رکھنا اس کی بقا کے لیے ضروری تھا تاکہ اسے ریسورسز ملتے رہیں۔ آج کے دور میں جب وہ انسیکیورٹی ٹریگر ہوتی ہے کسی بھی وجہ سے، تو دماغ اسے زندہ رہنے کا مسئلہ سمجھتا ہے اور فوراً شاپنگ مال کی طرف بھیج دیتا ہے تاکہ وہ خود کو بہتر بنا سکے۔ ویٹ، تو آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک عورت جو مال میں جا کر مہنگی کریم خرید رہی ہے، اس کا دماغ سب کانشیسلی یہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں پرکشش نہ رہی تو میری بقا خطرے میں؟ بالکل، بائیولوجی یہی سگنل دے رہی ہوتی ہے۔ تلا ہوتی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ساری تحقیق کا سب سے حیران کن حصہ ہے میری نظر میں۔ اسے ریپروڈکٹیو سپریشن ماڈل کہتے ہیں۔ بائیولوجی میں یہ بہت عام میکانزم ہے۔ مختلف جانوروں میں جب ماحولیاتی حالات بچے پیدا کرنے کے لیے سازگار نہ ہوں، فرض کریں قحط پڑ گیا ہے یا شدید خطرہ ہے، صحیح، تو مادہ کا جسمانی نظام خود بخود ریپروڈکشن کو روک دیتا ہے تاکہ وہ اپنے بچے ہوئے ریسورسز بچا سکے۔ تو یہ جسم کا اپنا ایک ڈیفنس میکانزم ہے خطرے سے بچنے کا۔ لیکن اس کا خوراک چھوڑ دینے یا انوریکسیا سے کیا تعلق بن رہا ہے؟ یہ میکانزم کیسے کام کرتا ہے انسانوں میں؟ دیکھیں، انسانی معاشرے میں جب خواتین کسی شدید ماحولیاتی یا معاشرتی خطرے کا سامنا کرتی ہیں، خصوصاً جب انہیں دوسری عورتوں سے شدید مقابلہ محسوس ہوتا ہے، تو ان کا دماغ اسے ایک ایگزسٹینشل تھریٹ یعنی وجود کے خطرے کے طور پر پروسیس کرتا ہے۔ اچھا، جسم کو سگنل ملتا ہے کہ یہ بچہ پیدا کرنے کا یا ریپروڈیوس کرنے کا صحیح وقت نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا جسم اس ایڈیپٹیو سوئچ کو ایکسٹریم لیول پر مس فائر کر دیتا ہے۔ وہ کھانا پینا چھوڑ دیتی ہیں، جس سے ان کا وزن انتہائی کم ہو جاتا ہے اور ان کا ریپروڈکٹیو سسٹم عارضی طور پر بند ہو جاتا ہے، یعنی پیریڈز رک جاتے ہیں۔ یہ ایک قدیم بچاؤ کا نظام تھا جو آج بیماری کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ یہ واقعی ہوش اڑا دینے والی بات ہے۔ جسم لٹرلی یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، سسٹم شٹ ڈاؤن کر دو۔ ایگزیکٹلی۔ اور اس کے برعکس مردوں کا کیس بالکل مختلف ہے۔ مردوں میں پیتھولوجیکل گیمبلنگ یعنی جوئے کی لت اور ایکسٹریم سپورٹس کا رجحان انتہائی زیادہ ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے اس تحقیق میں ایک واقعہ پڑھا تھا جہاں بیس جمپنگ اور ایک ریس ہے اسپارٹا تھون، جو ایتھن سے اسپارٹا تک 152 میل لمبی ریس ہے۔ ہاں، وہ بہت خطرناک ریس ہوتی ہے۔ بالکل، اور اس میں حصہ لینے والوں میں اکثریت مردوں کی ہوتی ہے۔ اور اس کتاب میں ایمیزون کے ایک قبیلے کا ذکر ہے، سیٹرے ماوے، جہاں نوجوان مردوں کو ایسی داستانیں یعنی گلوز پہننے پڑتے ہیں جن میں زندہ بلٹ اینٹس، جو انتہائی زہریلی چونٹیاں ہوتی ہیں، وہ بھری ہوتی ہیں، اور انہیں 20 دفعہ اس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے اپنا رتبہ ثابت کرنے کے لیے۔ ہاں، 20 دفعہ، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ تو یہی میں سوچ رہا تھا کہ اگر عورت کا جسم خطرے میں خود کو شٹ ڈاؤن کرتا ہے تو مرد خود کو جان بوجھ کر اس طرح کے شدید خطرے میں کیوں ڈال رہا ہے؟ اس کا براہ راست تعلق سیکشول سلیکشن اور سگنلنگ تھیوری سے ہے۔ ارتقائی دور میں مردوں کے لیے خطرہ مول لینا اور اس میں کامیاب ہونا مادہ کے سامنے اپنے بہترین جینز کا اشتہار دینے کا طریقہ تھا۔ یعنی شو آف کرنا۔ ہاں،
ایک طرح سے جب کوئی مرد کسی انتہائی خطرناک عمل سے زندہ بچ نکلتا ہے یا زہریلی چونٹیوں کا وہ جو درد ہے وہ برداشت کر لیتا ہے تو وہ اصل میں یہ سگنل دے رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میرا امیون سسٹم اور میری فزیکل فٹنس اتنی بہترین ہے کہ میں اس شدید خطرے کے باوجود زندہ ہوں، اس لیے میں ایک بہتر میٹ ہوں۔ آپ نے ہالی ووڈ کی جیمز بانڈ موویز دیکھی ہیں؟ ہاں بالکل دیکھیے۔ جیمز بانڈ کبھی بھی اکیلے میں خطرناک سٹنٹس نہیں کرتا، اور جب وہ کسینو میں بڑا جوا کھیلتا ہے تو وہاں ہمیشہ خوبصورت عورتیں موجود ہوتی ہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ ڈیٹا واضح طور پر بتاتا ہے کہ جب مرد کسی پرکشش عورت کو دیکھتے ہیں تو ان کا ٹیسٹوسٹرون لیول اچانک بڑھ جاتا ہے اور وہ زیادہ رسک لینے لگتے ہیں۔ ان قدیم قبیلوں کے جو رواج ہیں اور آج کے کسینوز کی جو سائیکالوجی ہے اس میں بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں ہے۔ Here's where it gets really interesting کیونکہ اس ٹیسٹوسٹرون اور سیکشول سلیکشن کے نتیجے میں ایک اور عجیب فینومینا پیدا ہوتا ہے جسے کولج ایفیکٹ کہتے ہیں، یعنی نئے میٹ کی موجودگی دوبارہ جنسی صلاحیت بیدار کرتی ہے۔ اس کا سب سے واضح ثبوت آج کی پورنوگرافی انڈسٹری ہے۔ صحیح۔ لیکن اس ڈیپ ڈائیو کے سورسز میں ایک سائنٹیفک مطالعہ دیا گیا تھا جو پڑھ کر میں سچ میں دنگ رہ گیا۔ اس مطالعے میں مردوں کو پولیینڈرس مناظر دکھائے گئے، یعنی ایسے ویڈیوز جہاں ایک عورت اور کئی مرد موجود ہوں، اور نتیجہ کیا نکلا؟ ان مردوں کے سپرم کی موٹیلٹی یعنی ان کی حرکت اچانک بڑھ گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب دماغ صرف ایک ویڈیو دیکھ رہا ہے اور جسم کے اندر سیلولر لیول پر تبدیلی آ رہی ہے۔ یہی تو سپرم کمپٹیشن کی ارتقائی نشانی ہے۔ ہماری ارتقائی تاریخ کے کچھ حصوں میں جب ایک مادہ کئی نروں کے ساتھ ملاپ کرتی تھی تو وہاں صرف جسمانی مقابلہ نہیں ہوتا تھا مردوں کے درمیان، بلکہ انٹرنل مقابلہ بھی ہوتا تھا۔ جس نر کا سپرم سب سے تیز ہوتا وہ جینیٹک لاٹری جیت جاتا تھا۔ واو، یعنی اندر بھی ایک ریس لگی ہوئی تھی۔ ایگزیکٹلی۔ تو آج جب ایک مرد کا دماغ اسکرین پر دوسرے مردوں کو دیکھتا ہے نا تو اسے نہیں پتا کہ یہ صرف ایک اسکرین ہے یا کوئی ویڈیو چل رہی ہے۔ دماغ اسے ریئل ٹائم خطرہ سمجھتا ہے اور فوراً سپرم کو ہائپر ڈرائیو میں ڈال دیتا ہے تاکہ وہ کمپٹیشن جیتا جا سکے۔ یہ اس بات کا ایبسولوٹ پروف ہے کہ ہمارا بائیولوجی کس حد تک ہمارے رویوں اور فزیکل ریئیکشنز پر حاوی ہے۔ اوکے، لیکن ایک سیکنڈ، مجھے یہاں تھوڑا پش بیک دینے دیں۔ آپ جو بائیولوجی اور جینز کی بات کر رہی ہیں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن کیا سچ میں معاشرہ، کلچر اور میڈیا کا کوئی کردار نہیں ہے؟ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ میڈیا کا اس سب میں کوئی ہاتھ نہیں۔ کیا ہالی ووڈ کی تصویر کشی اور یہ جو بڑی بڑی ایڈورٹائزنگ ایجنسیز ہیں یہ عورتوں کو خوبصورتی کی معیار اور مردوں کو رسک ٹیکنگ کی طرف نہیں دھکیلتی؟ یہ ایک بہت واجب سوال ہے اور یہ نیچر ورسز نرچر کی اس قدیم ڈیبیٹ کا حصہ ہے۔ دیکھیں، میڈیا کا اثر بالکل ہوتا ہے، لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ میڈیا ان جذبات کو پیدا نہیں کرتا، وہ صرف انہیں ایکسپلائٹ کرتا ہے۔ یعنی آگ پہلے سے لگی ہوئی ہے، وہ صرف تیل ڈال رہے ہیں۔ بالکل، میڈیا وہی کچھ بیچتا ہے جس کی ہمارے دماغ میں پہلے سے بھوک ہوتی ہے۔ اگر میڈیا ہی سب کچھ ہوتا تو ہر کلچر میں اور تاریخ کے ہر دور میں ہمیں مردوں اور عورتوں کے درمیان یہ واضح ارتقائی فرق نظر نہ آتا۔ ان قدیم قبیلوں میں کوئی فیشن میگزین یا ہالی ووڈ تو نہیں تھا نا؟ ہاں، یہ بات تو ہے، وہاں کوئی بل بورڈز نہیں تھے۔ وہاں بھی عورتیں اپنے حسن کی فکر کرتی تھیں اور مرد جنگ لیوا خطرات مول لیتے تھے۔ میڈیا نے صرف ان قدیم بائیولوجیکل ڈرائیوز کو پہچان لیا ہے اور انہیں ایک بہت بڑے بزنس ماڈل میں تبدیل کر دیا ہے۔ اگر بات بزنس ماڈل کی آئی گئی ہے تو یہ ریئلائزیشن بہت عجیب ہے۔ اگر ٹیسٹوسٹرون اور میٹنگ ڈرائیوز ایک مرد کو پہاڑ سے چھلانگ لگانے یا آنٹ سے کٹوانے پر مجبور کر سکتی ہیں تو کیا ہوتا ہوگا جب انہی جذبات والے انسانوں کو سوٹس پہنا کر وال سٹریٹ پر بٹھا دیا جائے جہاں کروڑوں ڈالرز کا لین دین ہو رہا ہو؟ کیا ہمارے کاروباری اور مالی فیصلے ان ارتقائی اثرات سے محفوظ ہیں؟ اگر ہم اس کو بڑے پکچر سے کنیکٹ کریں تو اس کا واضح جواب ہے بالکل نہیں۔ وال سٹریٹ اور دیگر بڑی مالیاتی مارکیٹوں میں رسک لینے والوں کی اکثریت آج بھی مردوں پر مشتمل ہے، اور وہاں جو ڈیٹا سامنے آیا ہے نا وہ حیران کن ہے۔ ریسرچرز نے میل ٹریڈرز کے ہاتھوں کا مطالعہ کیا، انہوں نے ان کا ڈیجٹ ریشو میجر کیا۔ ڈیجٹ ریشو وہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی شہادت کی انگلی جو انڈیکس فنگر ہوتی ہے اور انگوٹھی والی انگلی یعنی رنگ فنگر کی لمبائی کا فرق۔
جس مرد کی رنگ فنگر زیادہ لمبی ہوتی ہے اسے لوور ڈیجٹ ریشو کہا جاتا ہے، اور یہ اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں اس بچے کو بہت زیادہ ٹیسٹسٹیرون ملا تھا۔ ویٹ، تو انگلی کی لمبائی سے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ وہ ٹریڈر کیسا کام کرے گا مارکیٹ میں؟ جی ہاں، اور ڈیٹا نے بتایا کہ جن ٹریڈرز کا ڈیجٹ ریشو زیادہ میسکولنائزڈ تھا، یعنی انہیں ٹیسٹسٹیرون ایکسپوجر زیادہ تھا، انہوں نے باقی ٹریڈرز کے مقابلے میں زیادہ لمبے عرصے تک مارکیٹ میں سروائیو کیا، اور ان کا منافع بھی کہیں زیادہ تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ سپلٹ سیکنڈ رسک اسیسمنٹ یعنی خطرے کو فوراً بھانپنے اور بڑا فیصلہ لینے میں دوسروں سے بہتر تھے۔ ان کا بایولوجی انہیں اس ہائی سٹریس انوائرنمنٹ میں فائدہ دے رہا تھا۔ یہ تو بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے وال سٹریٹ دراصل ایک جدید دور کا جنگل ہے، جہاں سوٹس پہنے ہوئے ٹریڈرز بالکل ان میل ایلکس یعنی 12 سنگا جانوروں کی طرح ہیں جو میٹنگ سیزن میں اپنے سینگوں اور ٹیسٹوسٹرون کے ذریعے ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ ان کے پاس سینگوں کی جگہ اسٹاک پورٹ فولیوز اور لگژری گاڑیاں۔ یہ انالوجی بالکل ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور اہم مسئلہ جڑا ہے جسے ڈسکاؤنٹنگ ریٹ کہتے ہیں، یعنی مستقبل کے بڑے فائدے کے بجائے فوری چھوٹے انعام کو ترجیح دینا۔ مردوں کا امپلسیوٹی یا جلد بازی کا لیول عورتوں سے عام طور پر زیادہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ مثال کے طور پر ایک تجربے میں مردوں کو خوبصورت عورتوں کی تصویریں دکھائی گئیں۔ فوراً بعد جب ان سے مالیاتی فیصلے کرنے کو کہا گیا تو ان کا آئی وانٹڈ ناؤ والا جذبہ بہت بڑھ چکا تھا۔ وہ لانگ ٹرم نہیں سوچ رہے تھے۔ اور صرف میٹنگ ڈرائیوز ہی نہیں، اگر ٹریڈرز کا بلڈ شوگر لیول کم ہو یعنی انہیں بھوک لگ رہی ہو، تب بھی ان کی جلد بازی اور رسک ٹیکنگ بڑھ جاتی ہے۔ دماغ بھوک کو سروائیول تھریٹ سمجھتا ہے اور جلد بازی میں فائدہ حاصل کرنے کا سگنل دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسینوز میں کبھی گھڑیاں نہیں لگائی جاتی اور فری ڈرنکس اور کھانا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ امپلسیو رہیں۔ تو پھر اسٹینڈرڈ اکنامکس نے اس پوائنٹ کو مس کیوں کیا؟ جو کتابیں ہم یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں وہ تو انسان کو ہومو اکنامکس کہتی ہیں، ایک ایسی مخلوق جو پوری طرح ریشنل ہے اور ہمیشہ ناپ تول کر فیصلے کرتی ہے۔ لیکن آپ جو بتا رہی ہیں اس کے مطابق تو ہمارے اہم ترین مالی فیصلے بھوک، لالچ، ڈر اور خوبصورتی کی بنیاد پر ہو رہے ہیں۔ میرے پاس جو نوٹس ہیں ان میں بیوٹی ایفیکٹ کا خاصا لمبا چوڑا ذکر ہے۔ ہاں، بیوٹی ایفیکٹ بہت کامن ہے بزنس میں۔ جیسے فارچون 1000 CEOs کے چہروں کی بنیاد پر ان کی کمپنی کے منافع کا اندازہ لگانا۔ مردوں کے چہرے میں فیشل ڈومیننس اور کمپیٹنس دیکھی جاتی ہے، اور خواتین CEOs میں محض لیڈرشپ اور کمپیٹنس۔ یہاں تک کہ ویٹریسز کی فزیکل اپیئرنس، خصوصاً بریسٹ سائز کا براہ راست تعلق انہیں ملنے والی ٹپس سے ہوتا ہے۔ یہ سب تو irrational ہے۔ ٹھیک کہا۔ اسٹینڈرڈ اکنامکس کی سب سے بڑی غلطی یہی تھی کہ انہوں نے بایولوجی کو مکمل طور پر نظر انداز کیا۔ جب لوگ بھوک، ٹیسٹوسٹیرون اور ارتقائی ڈرائیوز کے اثر میں فیصلے کرتے ہیں تو پھر مالیاتی بحران یا فائنینشل کرائسس پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم اس بات کو قبول کر لیتے ہیں کہ ہمارا دماغ اور رویہ قدرت کے بنائے ہوئے ہیں، تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قدرت خود اس دنیا کی سب سے بڑی انوویٹر اور پرابلم سالور ہے۔ اس بات پر آتے ہیں کیونکہ یہاں سے اس ڈیپ ڈائیو کا رخ تھوڑا تبدیل ہوتا ہے۔ اگر قدرت انوویٹر ہے تو ہمارا دماغ ہر وقت اپنے ارد گرد کی دنیا میں قدرت کے پیٹرنز کیوں ڈھونڈتا ہے؟ مثال کے طور پر ہم بے جان چیزوں میں زندگی اور چہرے تلاش کرتے ہیں، جسے اینتھروپومورفزم کہتے ہیں۔ ہم گاڑیوں کے اگلے حصوں میں آنکھیں اور منہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ گاڑی بڑی غصے والی لگ رہی ہے یا یہ بڑی پیاری لگ رہی ہے۔ ہم ایک دھبے کو دیکھ کر اس میں کسی انسان کا چہرہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اسے ایوولوشنری سائیکالوجی میں ایرر مینجمنٹ تھیوری کہتے ہیں۔ قدیم دور میں جب انسان جنگل میں چل رہا ہوتا تھا تو اس کے پاس 2 چوائس ہوتی تھیں۔ اگر جھاڑی ہلی ہے تو یا تو وہ ہوا ہے یا پھر وہاں بھیڑیا چھپا ہے۔ اچھا، اگر آپ نے بھیڑیے کو ہوا سمجھ لیا، جسے فالس نیگیٹو کہتے ہیں، تو آپ کی جان چلی جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے ہوا کو بھیڑیا سمجھ لیا، جسے فالس پازیٹو کہتے ہیں، تو آپ صرف تھوڑا ڈریں گے لیکن زندہ رہیں گے۔ اس لیے ہمارا دماغ بے جان چیزوں میں بھی زندہ خطرے اور چہرے تلاش کرنے کے لیے اوور وائر ہو چکا ہے۔ ہم آج بھی سیف سائڈ پر رہنے کے لیے ہر جگہ زندہ چیزوں کے پیٹرنز ڈھونڈتے ہیں۔ یہ واقعی سینس بناتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سائنس اب واپس قدرت کی طرف دیکھ رہی ہے اپنے بڑے مسائل حل کرنے کے لیے، جسے بائیو میمکری کہا جاتا ہے۔
چونکہ قدرت کے پاس 3.8 بلین سالوں کا R&D یعنی تحقیق کا تجربہ ہے، وہ سب سے بہترین مینٹور ہے، چاہے وہ مکڑی کے جالی جیسا مضبوط مٹیریل بنانا ہو یا آکٹوپس کے ٹینٹیکل سے متاثر ہو کر سرجیکل کیتھیٹر بنانا ہو۔ لیکن ہاں، ایک مسئلہ ہے، اگر ہم اتنے ہی سمجھدار ہیں اور قدرت کو اتنا سمجھ رہے ہیں تو ہم اسی قدرت اور ماحول کو تباہ کیوں کر رہے ہیں؟ کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ جیسے مسائل پر ہم سب مل کر عمل کیوں نہیں کر پاتے؟ اس کے 3 بہت گہرے ارتقائی اسباب ہیں۔ پہلا ہے ٹریجڈی آف دا کامنز۔ ارتقائی دور میں اگر کوئی ایک شخص قبیلے کے مفاد کے خلاف جا کر اپنے لیے زیادہ وسائل جمع کر لیتا تھا تو اس کے سروائیول کے چانسز بڑھ جاتے تھے۔ گیم تھیوری کے مطابق گروپ سے غداری کرنا شارٹ ٹرم میں فائدہ مند ہوتا ہے۔ یعنی لوگ سوچتے ہیں کہ اگر میں اکیلا کچرا پھینک دوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایگزیکٹ، یہی بات۔ اور جب ہر کوئی یہی سوچتا ہے تو پورا سسٹم تباہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا سبب فیوچر ڈسکاؤنٹنگ ہے، جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا۔ ہمارا دماغ 50 سال بعد آنے والے طوفان کی فکر نہیں کر سکتا جب اسے آج شام کو اپنے بل پے کرنے ہیں۔ اور تیسرا اور شاید سب سے اہم سبب ہے ڈنبارز سرکل۔ ہاں، ڈنبار سرکل۔ اس تھیوری کو ذرا واضح کیجیے کیونکہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے اس موضوع کے لیے۔ برٹش اینتھروپولوجسٹ رابن ڈنبار نے یہ تھیوری پیش کی تھی کہ ہمارے دماغ کا جو نیو کارٹکس ہے اس کا سائز اس بات کا تعین کرتا ہے کہ ہم کتنے لوگوں کے ساتھ میننگ فل سوشل ریلیشن شپس رکھ سکتے ہیں۔ انسان کے کیس میں یہ عدد تقریباً 150 ہے۔ صرف 150 لوگ؟ ہاں، کیونکہ ہماری ارتقائی تاریخ میں ہمارے قبیلے اتنے ہی بڑے ہوتے تھے، اس لیے ہمارا دماغ ان 150 لوگوں کی تکلیف، دکھ یا فکر تو محسوس کر سکتا ہے جو ہمارے قریب ہیں۔ لیکن جب ہم خبروں میں سنتے ہیں کہ کسی دوسرے بر اعظم میں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے 10 لاکھ لوگ متاثر ہو رہے ہیں تو ہمارا دماغ اس اسکیل کو پروسیس ہی نہیں کر پاتا۔ ہم گلوبل لیول پر ہمدردی محسوس کرنے کے لیے بایولوجیکلی وائرڈ ہی نہیں ہیں۔ سو واٹ ڈز دس آل مین؟ ہم گلوبل پرابلم سالو کرنے کی کوشش ان دماغوں سے کر رہے ہیں جو صرف 150 لوگوں کی فکر کر سکتے ہیں۔ یہ واقعی تشویشناک ہے۔ یہاں پر اس آخری حصے کا اختتام کرتے ہوئے مجھے اس کونسیلینس یعنی علم کی یگانگت والے حصے کی طرف آنا ہے۔ JBS ہیلڈن کا کال اس پوری ڈیپ ڈائیو کا نچوڑ معلوم ہوتا ہے کہ نئے سائنٹیفک آئیڈیاز ہمیشہ 4 مرحلوں سے گزرتے ہیں۔ پہلے لوگ کہتے ہیں یہ بکواس ہے، پھر کہتے ہیں یہ عجیب ہے، پھر کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے پر اہم نہیں، اور آخر میں کہتے ہیں میں تو ہمیشہ سے یہی کہتا تھا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ ایو ولسن کا بھی یہی ماننا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سوشل سائنسز کو بایولوجی کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا۔ تو اس پوری تحقیق کا، اس کتاب کے نتیجے کا عام زندگی پر کیا اثر پڑنا چاہیے؟ This raises an important question۔ ہم اپنے وجود کو اور اپنے معاشرے کو کس طرح آگے لے کر جائیں گے؟ دیکھیں، جب تک ہم اس بات کو قبول نہیں کریں گے کہ ہمارے اندر ایک قدیم کیو مین چھپا بیٹھا ہے جو ہمارے فیصلوں کو ڈرائیو کر رہا ہے، ہم ایفیکٹو پبلک پالیسیز نہیں بنا سکتے۔ اگر ہم پالیسی بناتے وقت یہ مانتے رہیں گے کہ لوگ 100% ریشنل ہیں تو ہم ہمیشہ غلط حل نکالتے رہیں گے۔ سچی آگاہی اپنی اس بایولوجیکل ارریشنالٹی کو سمجھنے اور اس کے مطابق پلاننگ کرنے میں ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی اس تحقیق اور اس دلچسپ کتاب کی تفصیلی گفتگو اپنے انجام کو پہنچتی ہے۔ ان سب آخری کڑیوں کو جوڑنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح سپر مارکیٹ کے آئل میں رکھی ہوئی خوبصورت کریم سے لے کر وال سٹریٹ کے ٹریڈنگ فلور پر مچی افراتفری تک ہر جگہ بایولوجی ہمارے فیصلوں پر حاوی ہے۔ ہم ریشنل انجینئرز نہیں ہیں، ہم ان قدیم جذبات کے سفیر ہیں۔ صحیح کہا، ہمارا ہر رویہ، ہماری کمزوریوں اور ہماری خوبیاں سب ہماری ارتقائی تاریخ کا انمول حصہ ہیں۔ انہیں سمجھے بغیر آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں ایک نئے اور شاید تھوڑے پریشان کن سوال پر غور کرنے کی دعوت دینا چاہوں گا۔ اگر ہمارے تمام خریداری کے فیصلے، ہمارا رسک لینا، ہمارا جوا کھیلنا اور ہمارے کاروباری طرز عمل اس قدیم ارتقائی بایولوجی میں گندے ہوئے ہیں، تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا تیزی سے بڑھتا عروج اس سب کو کیسے تبدیل کرے گا؟ یہ واقعی ایک بہت بڑا سوال ہے نا؟ کیونکہ AI کا اپنا تو کوئی ارتقائی پس منظر نہیں ہے، اس کی کوئی بایولوجی نہیں، اسے بھوک نہیں لگتی، اسے کسی دوسرے الگوریدم سے خطرہ نہیں ہے۔
تو کیا مستقبل میں یہ غیر جذباتی اے آئی ہماری انہی قدیم ڈاروینین کمزوریوں کو اور بھی زیادہ بے رحمی اور مہارت سے مینیپولیٹ کرنا سیکھ جائے گی؟ یا پھر کیا ہم ایک نئے ایموشنلس کنزیومر ایرا میں داخل ہونے والے ہیں جہاں فیصلے ہماری بایولوجی نہیں بلکہ الگوریدمز کریں گے؟ شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ ہماری irrationality اصل میں ہماری بقا کے لیے ضروری تھی، لیکن کیا یہ نظام اے آئی کے بالکل منطقی دماغ کے سامنے ٹک پائے گا؟ سننے والوں کے لیے یہ ایک ایسی فکر ہے جس پر انہیں ضرور غور کرنا چاہیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔